أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شہدائے بدر کے سال ثواب کی نیت سے ایک دفعہ محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شہدائے بدر کے سال ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجیے. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے ابتدائی ابواب کی تحقیق اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، لیکن حسب سابق پاکان امت اسلاف امت کی یادگار سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے اور ہمارا یہ تسلسل رہا ہے کہ سابقہ جتنے بھی درس کا سلسلہ رہا اس میں رمضان المبارک میں جن عظیم ہستیوں کا نام ہے، جن عظیم ہستیوں سے اس مہینے کو شرف ملا ہے، ان کے اسماء گرامی اور ان کی خدمات دینی کو ہم بیان کرنا اپنے لیے اپنی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر سے تحصیل علم حاصل کرنا یہ خلوت میں تسبیح کے دانے پھیرنے سے اور خلوت میں ذکر کرنے سے بھی افضل ہے. یعنی ایسی محفل خلوت میں کوئی محفل کرنا یا اپنی ذات کے لیے اذکار کرنا اس سے کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ محفل کہ جس میں ہم جمع ہو کر ان پاکان امت کا ذکر کریں، ان کے معاملات سے اپنے لیے استقامت حاصل کریں اور تحصیل علم حاصل کریں. یہ انفرادی اذکار سے اور انفرادی نوافل سے اور وہ تمام نوافل عبادتیں جو بندہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور کئی گنا زیادہ فضیلت اور کئی گنا زیادہ بلندی رکھتی ہے. ان ایام کے اندر ہم نے 10 رمضان المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اذکار سے اور آپ کے ذکر سے بھی اپنی محفل کو ہم نے مرقع کیا تھا. اور آج 17 رمضان المبارک کی وہ عظیم ساعت ہے اور وہ عظیم محفل ہے کہ جس کو یوم الفرقان قرآن کہتا ہے. بدر کبریٰ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، بدر عظمیٰ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ انفال میں اس کا نام یوم الفرقان رکھا ہے. یعنی وہ دن کہ جس دن اصلاً اسلام نکھر کر سامنے آیا ہے، جس دن صحیح طور پر اسلام کا تعارف ہوا ہے، وہ پہلا وقت ہے کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا ہے. قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو فرق کر دینے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان واضح علامت کو قائم کر دینے والا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا ہے.
تو یوم بدر کو وہ نسبت ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کسی اور یوم کو حاصل نہیں۔ حضرات گرامی، بدر کا یہ معرکہ جس پر آپ حضرات وقتاً فوقتاً ہر سال، ہر لحظہ، ہر معاملے کے اعتبار سے گویا کہ گفتگو سماعت کرتے ہیں، لیکن میری طبیعت کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو بھی لایا جائے جو عام طور پر تاریخ کے پردوں کے اندر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور جس کو سننے سے ہم قاصر رہ جاتے ہیں، اور جو اس تسلسل کو اور اس مسئلے کو واضح کرنے کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدر کا واقعہ کیوں روح پذیر ہوا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہجرت کے بعد 19ویں ماہ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں قیام کرتے وقت جب آپ کو 19 مہینے ہو گئے تو یہ واقعہ 12 رمضان المبارک سے شروع ہوا اور 17 رمضان المبارک کے درمیان تک یہ سلسلہ رہا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزارے، وہ کس کرب کے ساتھ گزارے، کس تکلیف کے ساتھ گزارے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان 13 سالوں کے اندر کفار و مشرکین نے جو آپ پر ظلم و ستم کیا اور آپ کو ستایا ہے، اللہ اکبر، اس پر جو صحابہ نے استقامت اور مداومت دکھائی اور استقلال دکھایا، انسانی عقل ایسے صبر سے حیران ہے، ہماری عقلیں ایسے صبر کو سمجھنے سے حیران ہے، ہمارے عزائم، ہماری عقل، ہماری فکر ایسی استقامت کی نظیر لانے سے حیران ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 13 سالہ زندگی مکے کے اندر جو گزاری، اور آپ پر جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، اس پر جو صحابہ نے صبر کر کے دکھایا، ہماری عقلیں اس صبر کی مثال کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ انسان بھی اتنا مضبوط ہو سکتا ہے، انسان بھی صبر میں اتنا پابند ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اور اس کے محبوب کی جانب سے بندوں پر یہ خاص فضل تھا، صحابہ پر یہ خاص اکرام تھا حضرات گرامی، کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہاڑ جیسی مضبوطی دکھائی، بلکہ پہاڑ بھی ان کے صبر کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، ان کی استقامت اور استقلال کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے جو صبر کی اور جو استقامت کی، جو یکتائی کی نظیر دکھائی ہے۔ حضرات گرامی، 13 سالہ زندگی کے اندر مشرکین نے بڑے ظلم ڈھائے۔ آج جہاد کو، آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو جو ظالم مال لوٹنے سے، خون کے ضیاء سے، ڈاکہ زنی سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف اپنے بغض کے اندر سچ بات کو بھی، حق بات کو بھی عناد کی بھینٹ چڑھا دینا ہے۔ حضرت گرامی، اگر آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات ایک نہیں، بدر نہیں، میں اس پر کچھ اس لیے کلام کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جہاد کے کانسیپٹ کو بھی آپ سن لیں، جہاد کے مقصد کو بھی آپ سن لیں۔ جہاد کو جو بدنام کیا جاتا ہے وہ لوگ ضمیر فروش ہیں، وہ حق سے ناآشنا ہیں، وہ حق کو جانتے ہوئے بھی، اگر اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جہاد کی لطافت اور حقانیت کا انکار کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ دن کی دوپہر 12 بجے سورج اپنی زبردست روشنی دے رہا ہو اور کوئی متعصب ظالم بغض رکھنے والا کہے کہ جناب اس میں تو روشنی نہیں ہے، اس کو تو وجود ہی نہیں ہے، تو اسے پاگل کہا جائے گا، اسے متعصب کہا جائے گا، اسے گویا کہ سنجیدہ شخص نہیں کہا جائے گا۔ تو جہاد کا جو تعارف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے ملتا ہے، جہاد کا جو تعارف قرآن سے ملتا ہے، جہاد کا جو تعارف سرکار کی سیرت سے ملتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد صرف قانون جہاد تو قرآن میں بیان ہو گیا، قانون جہاد زبان رسالت میں بیان ہو گیا، لیکن میرے آقا نے اس قانون جہاد کو اپنی زندگی کے کردار میں جو پیش کیا ہے، اس کے باوجود قانون اور کردار رسول دونوں کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص جہاد کو فساد کہے، جہاد کو گویا کہ خون ریزی سمجھے،
جہاد کو مال لوٹنے کا سبب سمجھے تو حضرات گرامی اس نے حق کو نہ سمجھا، جان بوجھ کر کہ جہاں پر کردار مصطفیٰ موجود ہے جہاد کے حوالے سے، اس کے باوجود اگر کوئی جہاد کو ظلم سمجھے تو وہ متعصب شخص ہے، وہ بغض رکھنے والا شخص ہے، اور وہ ایسی طبیعت کا مالک ہے کہ وہ اپنے بغض کے اندر اپنے آپ ہی کو صحیح کہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے صحیح راہ کو پیش کر دے تو اس کا مطمع نظر یہ ہے، اس نے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، تو اب وہ ایسی ہی بات ہے۔ مغرب کی دنیا کے دل دادا لوگوں نے، بد مذہب اور مستشرقین نے جو جہاد پر لام تان کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی وہ فیصلہ کر چکے ہیں، پہلے ہی انہوں نے اپنے لیے مطمع نظر بنا لیا ہے کہ مسلمان کچھ بھی کرے ہم نے ماننا نہیں ہے۔ مسلمان اگر غریب کو کھانا کھلائیں ہم اس کو بھی فساد کہیں گے۔ مسلمان اگر پیاسے کو، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ مسلمان اگر پیاسے کو پانی بھی پلائیں تب بھی ہم اس کو فساد کہیں گے، اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے۔ مسلمان اگر کسی کے ساتھ رحمدلی بھی دکھائے تب بھی ہم اس کو انتشار کہیں گے۔ مسلمان اگر کسی کے ساتھ محبت اور امن اور پیس کی بات بھی کرے پھر بھی ہم اس کو دہشت گردی کہیں گے۔ ایک انہوں نے اپنے لیے نتیجہ بنا لیا، پہلے سے انہوں نے اپنے لیے کانسیپٹ بنا لیا ہے، پہلے سے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لیا ہے، اور جو پہلے سے لکیر کا فقیر بن چکا ہو اور آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہو اور وہ پھر کہے کہ جناب ہم روشن خیال لوگ ہیں، وہ خود فریبی ہے یا تجاہل عارفانہ ہے۔ خود فریبی اس اعتبار سے کہ خود کو نہ سمجھ سکے، تجاہل عارفانہ اس بات پر ہے کہ جان بوجھ کر جاہل بن رہے ہیں کہ یہ روشن خیالی نہیں ہے، روشن خیالی وہ ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرات گرامی، آج جہاد کو متون کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے۔ میں اس آج کے دور کی جہاد کی بات نہیں کر رہا، آج جو جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اصل نظریے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم آج اس اصل قانون کی طرف جا رہے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص 4 کلاشن کوپیں خرید کر اسلام کے نام پر دہشت گردی کرے تو یہ اس کا گناہ ہوگا، یہ اس کے لیے گند کی بات ہوگی، یہ اس کے لیے خرابی کی بات ہوگی۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے جہاد کیا کہا ہے، جہاد کے کیا شرائط بیان کیے ہیں، جہاد کے کیا قوانین بیان کیے ہیں، اور دین مصطفیٰ کے قول کا نام ہے، کردار کا نام ہے، تو میرے آقا نے اس کو کیسے کر کے بتایا۔ ہم اس جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم اس جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ اچھوں کا لبادہ اوڑھ کر فریب دیا جاتا ہے، یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، اچھوں کا لبادہ اوڑھ کر فریب دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ فراڈ کی باتیں اخباروں میں پڑھتے ہیں، اکثر فراڈ کی باتیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اکثر فراڈ کی باتیں آپ کو بتائی جاتی کہ ایک سنجیدہ شخص کو سچوں کا لبادہ اوڑھ کر فراڈ کر دیا گیا۔ آج دیکھیں علماء کا لبادہ اوڑھ کر بعض ایسی بھی فراڈی موجود ہیں جو دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج پیران اعظام اور مشائخ اعظام کا لبادہ اوڑھ کر جعلی پیر، جعلی عامل آج بھی موجود ہیں جو دینداری کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج جناب تقویٰ و طہارت کے نام پر بعض فراڈی ایسے آ چکے ہیں کہ جناب جو اس کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ حق سے بندہ منحرف ہو جائے، اچھوں کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، فراڈ جس نے کیا ہے اس کو فراڈی کہا جائے گا، اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن جس نظریے کو لے کر وہ آیا تھا اور وہ نظریہ اصلاً جو تھا اس نظریے کو بدنام نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ تو جہاد اصل میں اللہ کے فرمان اور نبی کے کردار سے واضح ہوگا۔ اب جو شخص اللہ کے قانون، اللہ کے فرمان اور نبی کے کردار کی عین تصویر بن کر سامنے آئے گا اسے جہاد اسلامی کہا جائے گا، اور جو اللہ کے قانون بیان کردہ اور نبی کے کردار سے متصادم ہو جائے گا کہ جناب وہ لڑ رہا ہو وطن کے لیے، یعنی زمین کے لیے لڑ رہا ہو، وہ لڑ رہا ہو زبان کے لیے، وہ لڑ رہا ہو لسانیت کے لیے، وہ لڑ رہا ہو مال کے لیے، وہ لڑ رہا ہو اپنے نفس کے غلبے کے لیے، اور آیت اگر جہاد کی پڑھ رہا ہو، کردار نبی کا پیش کر رہا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نام تو اس نے اچھوں کا لیا ہے لیکن اپنی حوث پورا کرنا چاہ رہا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تو کردار بھی وہی لانا پڑے گا جو کردار مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا کہ اگر صرف قرآن آ جاتا تو یقیناً اختلاف پیدا ہو سکتا تھا،
صرف قرآن کے قانون آ جاتے تو بہت ممکن تھا کہ اختلاف ہو سکتا تھا کہ ایک قانون ہے، اب ڈھنگ نہیں ہے، اسٹائل نہیں ہے، کوئی ادا نہیں ہے، کوئی حیت نہیں ہے کہ اس کو بجا کیسے لائیں، لیکن اللہ نے قانون کے ساتھ کردار کے لیے اپنے محبوب کو بھی پیدا کر دیا کہ قانون دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ، اور اس کو بجا کیسے لانا ہے تو ہمارے حبیب کو دیکھ۔ تو فرمایا کہ ہمارے حبیب کی سیرت کے بغیر قانون سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو میں یہی لفظوں پہ اکتفا کروں گا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دین کی بنیادی اصول کیسے سمجھی جائیں گے، دین کی باتیں کیسے سمجھی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج مغربی دنیا جو اسے قتال کو گویا کہ دہشت گردی سمجھتا ہے اور گویا کہ ظلم اور خون بہانے والی ایک رسم سمجھتا ہے، تو میں آپ کو عام بھی بات کرتا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ ہم اس پر کلام کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں سطحی نظر بھی اگر آپ میرے آقا کے سارے غزوات پر جو 8 یا 9 کے جو قریب ہیں، جو علماء نے جتنی تعداد ذکر کی ہے، اور جتنے سرایا ہیں کہ جو صحابہ کو مہم پر میرے آقا نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ، حضرات گرامی میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پر تمام مغربی دنیا کو کہ میرے آقا کی ساری غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، اور میرے آقا نے جن کو اپنا نائب بنا کر جنگوں کے اندر بھیجا ان کو دیکھ لیں کہ ان کی جنگوں میں کتنے کافر مارے گئے، کتنے ان میں شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا ضیاء ہوا، کیا معاملہ ہوا، اور اسی کو لے کر ہیروشیما کو دیکھ لیا جائے، امریکہ نے جو ایٹم بم مارا ہے جناب جاپان کے اوپر اس کو دیکھ لیا جائے، عراق کی جنگ کو دیکھ لیا جائے، افغانستان کے مارکے کو دیکھ لیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جناب اس میں کروڑوں خربوں لوگ مارے گئے ہیں، اور میرے آقا کے ساتھ جو بدر میں بھی جہاد ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب 13 سے لے کر 17 شہید ہوئے ہیں، اور اس میں چند کفار مارے گئے ہیں۔ اگر جانی قتال کو آپ دیکھتے ہیں تو قتال کی مقدار بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے 1% بھی نہیں بنتی ہے۔ جو مغربی دنیا نے کیا ہے، جو امریکہ نے کیا ہے، جو گوری چمڑی کر والے ان مستشرقین نے کیا ہے، جو عرب کے نوجوانوں کو بدنام کرنے والے جو اپنے آپ کو گویا کہ عادل کا مرشد کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہاد کی بات کی ہے اس میں واضح کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ ہم نے جہاد قتال کے لیے نہیں کیا ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں کیا ہے، جبر کو روکنے کے لیے کیا ہے۔ ورنہ اگر آپ عرب کے معاشرے پر توجہ ڈالیں، یہ بدر کا سیاق ہے، بدر کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا پڑے گا، ورنہ بدر ایک کہانی آپ کے سامنے ہوگی، بس واقعہ بدر آپ کے سامنے ایک کہانی ہوگی کہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بدر میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور آپ کا دل ہمیشہ آپ کو کوستا رہے کہ کیوں بدر لڑی گئی، وجہ کیا تھی، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے کہ جناب گفت و شنید سے بھی بات ہو سکتی تھی، آخر بدر کا مارکا کیوں ڈالا گیا، قتال کی بات کیوں آئی ہے۔ تو حضرات گرامی جب تک اس کردار کو اور سابقہ اس کے پیچھے پسے پردہ جو حقائق موجود ہیں اس کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو نہ جہاد آپ کی نظر میں واضح ہوگا اور نہ ہی میرے آقا کے غزوات آپ کو سمجھ میں آئے۔ میرے آقا تو وہ شفیق ہے اور میرا رب تو وہ مہربان ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا ہو اور ایک بدکارہ عورت اس کو پانی پلا دے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسلام سے زیادہ امن پسند دین کون سا ہوگا، اسلام سے زیادہ گویا کہ ایک ذی روح پر رحم کرنے والا دین کون سا ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کسی ایک انسان دنیا کا کوئی بھی قانون اٹھا کر دیکھے، یہ قانون کسی نے بیان نہیں کیا، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو بے قصور مارنا، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، اس کے مذہب سے کلام نہیں۔ اب آپ دیکھیں مذہب کی بات نہیں ہے، مال و دولت کی بات نہیں ہے، نام و نسب کی بات نہیں ہے، ذات و نسب کی بات نہیں ہے، فرمایا بس ایک ذی روح ہے، وہ ہے انسان، انسان کو بے قصور مار دیا، فرمایا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ اللہ نے نہ مسلمان کا نام لیا، وہاں پر کتنا اعتدال کا مذہب ہے، یعنی ایک انسان سے کتنا محبت کرنے والا مذہب ہے۔ آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آج یہ کوئی بات کر سکتا ہے، اس کو آپ رکھیے اور بدر کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حقائق کے آئینے کے اندر اگر آپ بدر کو دیکھیں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ایسا انصاف جو دربار مصطفیٰ میں ملتا ہے ایسا انصاف کہیں پر نہیں ملتا ہے۔ حضرت گرامی اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان ذی روح کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی قصور کو قتل کرنا، قرآن کا یہ قانون اور فیصلہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ کسی ایک ذی روح کو بچانا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ تو انسان کی بات ہے۔ آپ صحیح بخاری میں پڑھ کر دیکھیں گے کہ جناب ایک بدکارہ عورت تھی، اس نے خدا کی مخالفت کی، وہ زانیہ تھی، وہ بدکارہ تھی، وہ فاسقہ تھی، اور گویا کہ وہ طبیعت کے اعتبار سے انتہائی خبیثہ تھی،
لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے گناہ یہ تھے کہ خدا اس پر کوئی بجلی گرا دیتا، اس کے گناہ اتنے شدید تھے کہ بادل خاص اس پر پتھر برسانے کے لیے آ جاتا. لیکن آپ دیکھیں اسلام جو خدا کا دین ہے، آسمانی دین ہے، حضرت گرامی اگر یہ انسانی دین ہوتا تو اس میں جبر ضرور ہوتا، ظلم ضرور ہوتا، لیکن یہ اس ذات کے بیان کردہ دین ہے کہ جو کہتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے کہ محبوب کہہ دو کہ میں نے اپنی 100 رحمتیں بنائی ہیں. اور یہ تم آپس میں محبت کرتے ہو نا، باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اس کا کوئی کسی تھرمامیٹر میں آپ ناپ سکتے ہیں؟ اس کو کسی فیصد میں آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے یہ سارا نظام تمہارا چل رہا ہے، یہ میری 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت میں نے انسانوں میں ڈال دی ہے، ایک رحمت میں نے بندوں میں ڈال دی ہے، ایک رحمت میں نے مخلوق میں ڈال دی ہے. تو فرمایا میری 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جب میری خلق میں گئی تو وہ شیر و شکر ہو گئی. فرمایا 99 رحمتیں میرے محبت کی اپنے پاس رکھی. تو یہ وہ دین ہے، یہ اس ذات کا بیان کردہ دین ہے کہ جو ایک رحمت اگر بندوں میں اتارے تو بندوں میں اتنی لحاظ مروت آ جائے، اتنی محبت آ جائے. اور یہ کسی انسان کا بیان کردہ دین نہیں، رب کا بیان کردہ دین ہے. تو وہ رب کہتا ہے کہ ایک محبت ہم نے بندوں میں اتاری تو وہ شیر و شکر ہو گئے. تو ہم نے ان پر شفقت کی انتہا کی ہے کہ 99 محبتوں کے تقاضے ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو ایک محبت سے بندہ جبر اور ظلم اور ستم اور محبت کو پہچاننے لگا تو جس رب نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوگی وہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا، وہ کتنا انصاف کرنے والا ہوگا، وہ کتنا ظلم اور محبت میں فرق کرنے والا ہوگا، وہ کتنا دجل اور فریب میں فرق کرنے والا ہوگا، وہ کتنا اخلاص و نفاق میں فرق کرنے والا ہوگا. اگر یہ کسی انسان کا مذہب ہوتا تو اس پر تان کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو رب کا بیان کردہ مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس جو سب سے پسندیدہ دین ہے اور خدا نے جس کو سب سے بڑی مقبولیت دی ہے وہ دین اسلام ہے. تو اگر اس کو دیکھیں آپ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ آئین اور گویا کے چند جعلی ووٹوں پر گویا کے منتخب ہو کر MNAs اور MP جمع ہو کر اور گویا کے رشوتوں کی بوریاں دے دے کر گویا کے سینٹ میں پہنچنے والے یہ غدار یہ سب جمع ہو کر کسی ظالم کو ووٹ دے کر بنا دے اور وہ آئین تشکیل دے تو اس میں فساد ہو سکتا ہے. لیکن اس میں انسان کا کوئی عنصر نہیں ہے. اس کو بنانے والی تو وہ ذات ہے جو 99 گنا ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرتی ہے. تو اس میں ظلم کہاں سے ہوگا، اس میں غیر انصافی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جہاد کے حقائق ہیں. جہاد کو اور مذہب کو سمجھنے کے لیے یہ اس کے حقائق ہیں. اب تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں آپ کو، اور اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مغربی دنیا کے قتال کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کھربوں آدمی مارے گئے. میرے آقا نے جو آج تک دین پھیل رہا ہے اس کے لیے جو غزوات کیے ہیں ان کے جو اس میں کفار مرے ہیں اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، اتنی قلت تعداد میں. اور ساتھ میں یہ کہا گیا اگر آپ عرب کی دنیا دیکھیں جس وقت مکہ میں لوگ تھے تو میرے آقا نے تو نظام دیا ہے، میرے آقا نے نظام دیا ہے، جبر کے خلاف لڑائی کی ہے، ظلم کے خلاف لڑائی کی ہے. اور ظلم کے خلاف لڑائی کرنا امن ہوتا ہے، جبر کے خلاف لڑائی کرنا عمل ہوتا ہے. آپ انگریزوں پر حیران ہوں گے، یہ ایسی غافل اور اتنی بے حس اور اتنی علمی یتیم قوم ہے. ان کی عدالت میں جب کوئی جائے نا، مثلا آپ کا کوئی وارث کسی نے قتل کر دیا اور آپ نے اس پر کیس کر دیا، آج بھی برطانیہ کے اندر یہ قانون ہے، چور صاحب گھر کے اوپر کیس کر سکتا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر آیا تھا، گھر اس کی چھت کمزور تھی اور میں اس سے گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو جج اتنا بے وقوف ہے کہ جناب وہ فیصلہ کر کے دے گا کہ اس چور کی ٹانگ جوڑ کے دو. وہ کہے گا جناب آپ کو ظالم پر رحم آتا ہے، مظلوم پر رحم نہیں آتا. یعنی اگر آپ انگریز کا قانون اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ظالم سینہ تانتا ہے، وہ صدر کو لکھ کر دے دے مجھے معاف کر دو، وہ جناب جو ہے کہ وہ کورٹ میں لکھ کر دے دے مجھے معاف کر دو اور وہ اس کو معاف کر دے گا. وہ بیچارہ جو مظلوم ہے جس کا بندہ مارا گیا ہے وہ کہے گا میں کیا کروں، کہا جی تم صبر کرو. تو یہ ظلم تو یہ ہے، اسلام جو ہے وہ ظالم سے لڑتا ہے اور مظلوم کی شفقت کرتا ہے. یہ اسلام کا مذہب ہے، وہ مظلوم پر رحم کرتا ہے، مظلوم پر شفقت کرتا ہے. ایک نہیں آپ درجنوں قانون اٹھا کر دیکھیں. قصاص کا مسئلہ آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، قرآن نے جو قصاص کی بات کی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی کسی کو قتل کر دینا، قرآن نے جو قصاص کی بات کی ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی یہ کرنا، تو میں نے کہا صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر یہ ظلم تھا، قصاص کی بات ظلم تھی،
تو صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی؟ تو کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین گویا کہ سارے معاشرے کے لیے ایک بڑا نقش کا ممب تھا، اس کو اگر مارا نہیں جائے تو سارا نظام درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ تھا کہ نہیں تھا، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تمہارے فیصلے میں تمہیں توجہ کرتے ہیں۔ تو قصاص میں بھی تو یہ تھا کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹ دو اور ایک ظالم کو لٹکا دو سولی کے اوپر، تو قتل بھی ختم ہو جائے گا، چوری بھی ختم ہو جائے گی۔ آج امریکہ جس امن کو لے کر پھر رہا ہے، اسی کے ملک میں سب سے زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، اسی کے ملک میں ایک سال میں تقریباً 10 لاکھ حرام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے؟ یہ تعداد۔ آپ ویب سائٹ پہ جا کر ریسرچ کیجئے، تمام اخبارات جنگ کے اداریے آپ پڑھیے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے کہ جناب خود ان کے معاشرے کا حال کیا ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، جو تربیت دی ہے، تو نہ اس میں زنا کا تصور ہے، نہ اس میں چوری کا تصور ہے، زکوٰۃ کا منشور دے کر، صدقات کا منشور دے کر، یتیم کی کفالت کا منشور دے کر، متعدد ازواج سے نکاح کرنے کا منشور دے کر، صلح اور رحمی اور درگزری دے کر، اور ساتھ میں اس پر رب کی طرف سے مغفرت کی دبادب مغفرت کی بشارتیں دے کر بندے کو مالا مال کر دیا ہے کہ نہ اس کے ہاتھ ظلم کر سکتے ہیں اور نہ بشارتوں کو دیکھنے کے بعد دل کبھی ظلم کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو نظام تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نظام جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا۔ تو مکہ کے اندر کیا تھا؟ شتر بے مہار تھے، جو 4 چودھری جمع ہو جاتے وہ قبیلہ بنا لیتے، غریب کو دباتے مارتے۔ مکہ میں جب میرے آقا آئے تو کوئی حکومت نہیں تھی۔ مکہ میں اگر سرکار آئے تو پورا جزیرہ عرب اٹھا کر دیکھے، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی کرنسی نہیں کہ کس کے ماتحت چلیں گے۔ بندوں کو بھیڑ بکری کی طرح بنایا گیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، سراقہ جیسے ایڑی پر پیشاب کرنے والے کو جس نے کسرا کے کنگن پہنائے، ایسا انصاف تمہارے پاس ہے؟ جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے انہیں اپنے خرقے اتار کر پہنائے گئے، ایسا نظام تمہارے پاس ہے؟ جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے اٹھ کر اپنی چادر ان کے لیے بچھائی گئی، ایسا نظام کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایسا نظام صرف محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نظام صرف سید عالم کے پاس ہے۔ اور جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ذی روح، وہ عورت بدکار عورت جو جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جناب کتا مر رہا ہے، اس نے دیکھا جناب اس کی آخری سانسیں، کنواں قریب ہے، پانی نہ پلایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ وہ بدکارہ عورت تھی، اس کے گناہ پہاڑوں سے بلند تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں اٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنا موزہ نکالا چمڑے کا اور اس کو کسی طریقے سے رسی وغیرہ کے ذریعے ڈول بنا کر پانی نکال کر کتے کو پلایا، کتے کی سانسیں بحال ہو گئی، وہ زندہ ہو گیا۔ وہ انسان تو نہیں تھا، وہ انسان تو نہیں تھا، اس کو کوئی مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو اور چیز تھا جس سے ایمان اور اعتقاد کا تصور بھی نہیں ہے، جس سے انسان جیسے شرف اور مقام کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن رب نے دیکھا کہ ایک ذی روح کو اس نے خیال کیا، میری خلق کا خیال کیا، تو خدا نے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو ولیہ بنا دیا۔ ایسا نظام مغرب کے پاس ہے؟ ایسا نظام یورپ کے پاس ہے؟ حضرات گرامی، جو نظام قرآن دیتا ہے ایسا نظام کہیں نہیں ہے، ایسا نظام کہیں نہیں ہے۔ میرے آقا نے 13 سالہ زندگی گزاری، اگر وہ حق کہہ رہے تھے اور جہاد کا جو منشور میرے آقا نے بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے مذہب پر ڈٹنا چاہے، اڑنا چاہے، تو اس کو تم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، وہ ڈٹا ہے تو ڈٹے رہو۔ حضرت عمر کو نہیں دیکھا آپ نے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو گرد میں یہودیوں کی آبادی تھی وہ ڈرنے لگے، اب کیا ہوگا ہمارے سامنے؟ آپ نے پروانہ جاری کر دیا کہ ڈرو مت، جو تمہارے مکان ہے وہ تمہارے رہیں گے، جو تمہاری پراپرٹی ہے وہ تمہاری رہے گی، اور تم سکون سے ہمارے ماتحت رہو۔ اور جس وقت حضرت عمر کی حکومت میں تقریباً 8 سال شام پر مسلمانوں میں حکومت کی، اور جب حضرت عمر نے ان گورنروں کو واپس بلایا اور دوسرے محاذ کے لیے، تو جب مسلمان 8 سال کے بعد، صحابہ کرام عرب کے جوان 8 سال کے بعد جب شام سے لوٹ رہے تھے، تو عیسائی ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کر روتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں کون انصاف دلائے گا؟ اور ان کے متولین اور ان کے معلمین ہوا میں اپنی آسمانی کتاب کو لہرا کر کہتے تھے کہ کبھی خدا نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے اوپر، اپنی گردنوں کے اوپر اگر کسی کو حکمرانی دیں تو ہم عرب کے نوجوانوں کو چنیں گے۔ تو یہ انصاف تاریخ بھری پڑی ہے حضرات گرامی، انصاف جس نے عین اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق کر کے دکھایا، تو یقیناً ایسا انصاف کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں بادشاہیت عیاشوں کے پاس چلے گئی، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں گویا کہ بدمزوموں کے پاس چلے گئی، ان فساق اور ان ظالم اور ان گھٹیا بادشاہوں کے پاس چلی گئی۔ بنو عباس کے اندر جو ایک لونڈی کے تل پر فدا ہو کر
پورا سمرقند اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اس سمرقند میں خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے 1000 مجاہدین جانے دے رہے ہیں، اور اس کو یہ عیاش بادشاہ ایک لونڈی کے رخسار پر قربان کرتے ہیں۔ خیر خدا کی بارگاہ میں ان کی گردنوں پر گرفت ہے، وہ آج قبروں کے اندر ہے، خدا ان سے پوچھ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اور ایک ایک کا انصاف ان سے دینا پڑے گا۔ خدا کی بارگاہ عدل کی بارگاہ ہے، اور جو انہوں نے انسانوں پر ظلم کیا ہے، چاہے مسلمانوں پر کیا ہے یا کافروں پر کیا ہے، اس کا ان سے جواب دہی ہوگی، جواب پرسی ہوگی، اور انہیں خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب میرے آقا نے 13 سال مکہ مکرمہ میں حضرات گرامی گزار دیے، اور ایک دین کی حمایت کے لیے عقلاً نقلاً ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، وہ نہیں آتے تھے تو فرمایا کہ نہ آؤ، نہیں ہونا چاہتے بتوں کی نہ آؤ۔ جب وہ کہتے دلیل کیا ہے تو فرمایا جب دلیل بحث چھیڑتے ہو تو پھر جواب بھی سنو۔ تو یہ جو سرکار کی جانب سے تکرار تھی وہ یہ تھا کہ آپ کا فریضہ یہ تھا کہ خدا نے بندوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ 360 بتوں کو پوج رہے ہیں۔ آپ کسی کے گریبان کو پکڑ کر نہیں بولتے تھے پکڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور زبان سے نصیحانہ الفاظ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مقام تو نہیں ہے کہ تم 360 بتوں کو پوج رہے ہو، تمہیں خدا نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ یعنی ایک ہادی، ایک مہدی، ایک حق کا اذن دینے والا، وہ اذن دے رہا ہے، وہ حق کا سودا دے رہا ہے، جسے چاہیے لے لے، جسے چاہے نہ لے۔ اور حضرات گرامی یہ تو حق کی بات تھی، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جناب وہ بات کرے، ہاں اگر وہ مزاج کے خلاف ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو گالیاں دے رہے ہوتے معاذ اللہ، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے معاملات کو ایسے چھیڑ رہے ہوتے جو ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہو رہی ہوتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خدا ہی کا پیغام دیا ہے، ایک خدا ہی کی طرف بلایا ہے، اور یہ ان کے لیے کوئی ظلم نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ مکہ میں ابراہیم بھی آباد رہے ہیں، اسماعیل بھی آباد رہے ہیں، اس خانہ خدا کو تم بھی مانتے ہو کہ ابراہیم نے بنایا ہے، ان کو سابقہ ادوار میں لے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو اس کے بانی ہے، اور تم ان کی اولادوں میں سے ہو، تم ان کے ماننے والوں میں سے ہو، تم ان کے قبائل میں سے ہو، تم اس کے حسب و نسب میں سے ہو، اور تم بھی جانتے ہو کہ خدا ایک ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، تو تم نے یہ کہاں سے عقیدہ نکال دیا کہ اس نے یہ ساری خدائی اٹھا کر ان بتوں کو دے دی ہے؟ تو میرے آقا ان کو سمجھانے کے لیے ان کے نسب کی طرف لے جاتے تھے۔ فرمایا یہ جو چند سالوں کے تمہارے باپ دادا جو ہیں یہ غدار گزرے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے جا کر دیکھو جو تمہارے اصل باپ ہے ابراہیم، وہ تو موحد تھے، وہ تو ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے، وہ تو ایک ہی خدا کے طرف بلانے والے تھے، لیکن اس بات پر انہوں نے ظلم ڈھایا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو چودراہٹ چل رہی وہ چلتی رہے، ہم جو غریب کا خون چوس رہے ہیں وہ چوستے رہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب، برادری سب کو ختم کر دیا تھا، اور فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی متقی ہے، وہی بلند ہے، وہی مکرم ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ یعنی ساری انسانیت کو لا کر ایک شتان میں سرکار نے کھڑا کر دیا۔ آج غریب بھی دیکھنا اچھوت عقیدہ ہندوؤں کے اندر ہے، آج ہندو بھی اس سے بیزار ہے، آج وہ قومیں پڑ گئی ہیں، اور آج وہ کہتی ہے کہ جناب یہ برہمن اور یہ گھٹیا قوم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علم ازلی پہلے ہی بیان فرما دیا کہ انسانوں میں تفاوت نہیں ہو سکتا، سب انسان، اور میرے آقا اکثر کہتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، اس میں کوئی اگر قدر و قیمت ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں تقوی کی بنا پر، وہ تقوی کی بنا پر۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جناب یہ ایسی فضا بن گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت بھی جائے گی، جو بظاہر چند حکومتیں جو چودراہٹ کی بنا پر بنا لی گئی ہے، ہمارے ہاتھوں کے نیچے جو غلام ہیں گویا کہ وہ بھی گویا کہ ختم ہو جائیں گے، اور جناب حال یہ ہے کہ ہمارا جوتی اٹھانے والا ہمارے سامنے آ کر مشورہ دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل چیز ان کی انانیت تھی، اور انہوں نے سرکار کے آگے بلاک بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تنہا میرے آقا کسی کو کیا کر سکتے تھے؟ بظاہر ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ایک تنہا شخص ہے، وہ کسی کو کیا مارے گا، کیا کرے گا؟ لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حرم خدا میں اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ بھی کر رہے ہوتے تو ایک واقعہ کتنا مشہور ہے، اللہ اکبر، کئی واقعوں میں سے کہ انہوں نے اونٹ کی اجڑی، گندی اجڑی لا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر رکھ دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گویا کہ اس کو ہٹایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو پاک کیا۔ یہی نہیں، آپ کعبے میں عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ایک کافر آیا، اس نے گلے کے اندر آپ کے پھندا ڈال دیا اور آپ کو کھینچنے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اگر اٹھاتے تو اس وقت زمین میں گڑ جاتا، لیکن میرے آقا کے جیسا حلم،
میرے آقا کے جیسی متانت اور میرے آقا کے جیسی تدبر کائنات پیش نہیں کر سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی یہ سمجھ لیجئے، یہ کرامت کے خلاف نہیں ہے اور یہ مقام کے خلاف نہیں ہے۔ آج ہم ولی کو ایک ایسی شخصیت سمجھتے ہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہم نے پتہ نہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا ذہن رکھ لیا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوا تو ان سے ان کی نبوت میں کوئی فرق آیا؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نہ دی گئی؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کچرا نہ پھینکا گیا معاذ اللہ؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندا ڈال کر نہ کھینچا گیا معاذ اللہ؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر گویا کہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا؟ ڈالا گیا۔ یہ زندگی ہے، یہ نشو و فراز ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ جناب انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خدا کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری جاہلانہ فکر ہوتی ہے۔ آج ہم کسی صالح شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چمتکار ہو کہ جناب جیب سے ہاتھی کو نکال دے، ہاتھی کو بکری بنا دے، بکری کو چوہا بنا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ولی ہمیں چاہیے، اس پر کبھی امتحان نہیں ہونا چاہیے، رب کی جانب سے گویا کہ کبھی اس پر ایسے حالات نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی خدا کا نیک بندہ ہے اور وہ انسانوں کے اندر رہتا ہے تو جیسے انسانوں پر معاملات ہوتے ہیں ایسے معاملات اس پر بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ؟ تو آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا گیا ہے، لیکن حکمت کی بنا پر آپ خاموش رہے۔ دل تو یہ کہتا ہے کہ اسی وقت وہ بندہ زمین میں گڑ جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ گڑ جاتا تو آگے سیرت کیسے پھیلتی؟ صبر آپ پھر کس کو کہتے؟ استقامت آپ کس کو کہتے؟ حلم کس کو کہتے؟ برداشت کس کو کہتے؟ اور آگے یہ دین کیسے چلتا؟ برداشت، صبر، استقامت، ایثار، اخلاص، یہ تو معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر اس کو معاشرے سے نکال دو گے تو معاشرہ تو درندگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو صبر، حلم، درگزری اور اخوت، برادری، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دعائے ضرر فرماتے تو یقیناً وہ کافر زمین میں گڑ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن ہمیں صبر کیسے پتا چلتا؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر اس کو کہتے ہیں باوجود اختیار کے انتقام نہ لینا۔ اختیار کے باوجود انتقام نہ لینا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا اور ہے، لیکن آپ نے انتقام نہ لیا۔ اگر میرے آقا یہ کام نہ کرتے تو ہمیں صبر کیسے پتا چلتا؟ ہمیں درگزری کیسے پتا چلتی؟ ہمیں ٹھہراؤ طبیعت میں کیسے پتا چلتا؟ ہمیں برداشت کیسے پتا چلتا؟ ہمیں متانت کیسے پتا چلتی؟ ہمیں انبیاء کا حلم کیسے پتا چلتا؟ ہمیں ان کی بردباری کیسے پتا چلتی؟ تو حضرت گرامی یہ 13 سال شدید ظلم و ستم کے اندر گزرے، اور جب انتہا ہو گئی، اب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے در پر آ گئے تو اللہ کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کا بندہ جب تک اللہ کے لیے میدان میں تھا، جب تک رب کا حکم تھا، ہر چیز کی بازی لگا دی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہی سیدہ زینب جن کا ذکر گزرا ہے، ان کا شوہر جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس نے سب کے سامنے سرکار کا گریبان پھاڑا ہے۔ ہاں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدہ زینب جو سرکار کی بڑی بیٹی، جن کا نکاح پہلے جس سے ہوا تھا، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان کیا، حق واضح کیا، تو وہ ابو جہل کا بیٹا آیا جس کے نکاح میں آپ تھی، آیا اور اس نے سرکار کے منہ پر آپ کو طلاق دی بیٹی کو ظلم دینے کے لیے، اور گویا کہ یعنی کیسے کیسے صدمے سرکار پر نہ ڈھائے گئے، یعنی بیٹی کا درد دینے کے لیے اور آپ کو مشن سے روکنے کے لیے کہا آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہیں، میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور اس نے غصے میں معاذ اللہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے تھوکا بھی ہے اور سرکار کے گریبان کو چیر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، ایک لفظ میرے آقا نے نہیں کہا، اور سرکار نے فرمایا جب وہ چلا گیا تو میرے آقا نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، تجھے تو دنیا کے کتے کھائیں گے پھر۔ اور آپ نے دیکھا حضرت گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ قافلے میں جا رہا تھا اور جنگلی کتے اس پر سوار ہو گئے اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا۔ تو جب انتہا کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ رب کریم کی جانب سے طاقت یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو وہ رب جس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، جو ہر قسم سے درگزر کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی محبت میں بہت غیور ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت میں بہت غیور ہے۔ رب سرکار کے لیے بڑا غیرت کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، میرا رب جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیرت کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ جب تک وہ ابو لہب شرک کرتا رہا، خدا کے سامنے بت بناتا رہا، خدا کو گالیاں دیتا رہا معاذ اللہ، تو کیونکہ شرک کرنا خدا کو گالی دینا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس نے رب کو گالی دی ہے، تو جب وہ رب کو گالیاں دیتا رہا
تو رب نے اس سے درگزر کیا، رب کی قدرت نے درگزر کیا، لیکن جب اس نے انگلی اٹھا کر سرکار کو مخاطب کیا تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیری تمام باتیں ہماری قدرت برداشت کر رہی تھی، لیکن جب تو نے ہمارے محبوب کو للکارا ہے تو ہم کہتے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور وہ آیت سے اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آج مسلوں پر بھی پڑھی جاتی ہے، اور میں بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ یہ خدا کی سنت ہے۔ خدا کی سنت اس اعتبار سے ہے کہ جناب وہ محبوب کا گستاخ ہے، محبوب گستاخ پر لعنت کرنا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، رب کریم نے اس پر لعنت کی ہے ہر طریقے کے اعتبار سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب اس میں مقام سرکار کا واضح ہوتا ہے کہ جب تک رب کو بولا گیا رب نے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس کے محبوب کو کہا گیا تو فوراً تعاقب ہوا۔ اس لیے گستاخ رسول کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو رب کو گالی دے معاذ اللہ اسے پکڑا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر دے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ شریف لفظ نہ تھے اور اس سے ایسا جملہ نکلا کہ جس سے عرفن بھی گویا کہ اس سے ایذا یا نقص یا تنقیص یا استہزاء کا کوئی پہلو نکلتا ہو، گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، تو وہ قاضی کے سامنے نہیں، کعبے میں جا کر بھی منہ رگڑتا رہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کیا کیا جائے گا؟ اس کی گردن ماری جائے گی۔ تو یہ محبوب کریم کا احکام ہے، یعنی اگر وہ رب کو گالی دے، سارے فقہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، رب کو گالی دے توبہ کرے رب معاف کر دے گا، وہ مستغنی عن الخلق ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے محبوب کے لیے اتنا غیور ہے کہ اگر اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کی گئی تو پھر اس کی گردن ماری جائے گی، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی گردن ماری جائے گی۔ ساروں فقہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اس پر تمام متکلمین کا اجماع ہے کہ نبی پاک کو ایذا دینے والا شخص، سرکار کی شان میں گندے الفاظ بولنے والا شخص واجب القتل ہے، اس کی اور کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جب 13 سال کا عرصہ گزر گیا اور جب رب کی جانب سے حکم ہوا محبوب تم اپنی امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اپنے رب کی طرف سے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب محبوب تم مکہ چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ گئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، تقریباً 465 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً مکہ مکرمہ سے 465۔ اب تو ساری باتیں چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ ادھر لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو کہتے جناب یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مسلسل پوری مہم قریش کی چل رہی تھی۔ اور ادھر مکہ مدینے کے اندر ایک الگ کہانی ہے، مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا ٹولہ تھا، وہ ان کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا، وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ آ گیا اور مسلمانوں کے راز مکہ پہنچاتا تھا، مکہ پہنچاتا تھا۔ جب ایک حد ہو گئی تو رب کریم نے فرمایا محبوب اب ان کا محاسبہ کیجیے، کیونکہ میرے محبوب اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، رب حکم دیتا ہے تو میرے محبوب کر گزرتے ہیں، اور جب تک رب منع نہیں کرتا ہے تو اسی میدان میں نظر آتے ہیں، اسی میدان میں نظر آتے ہیں۔ میں اپنے آقا کی تکلیف پر صرف ایک بات یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، میرے آقا ہی کی زبان سے، آپ نے یقیناً حضرت یونس کے جو ان کی امت نے ظلم کیا آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے سنا، حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود نے کیا کیا۔ کوئی بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اتنا ظلم کسی پر ہو اور وہ پھر بھی حق پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا۔ لیکن میرے آقا نے، میں صرف اسی جملے کو لے کر آگے بڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سارے نبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، یہ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جذبات میں آ کر کوئی عاشق نہیں کہہ رہا ہے، یہ میرے آقا خود فرما رہا ہے، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کے ظلم ایک طرف دیکھیں آپ، ان پر جو ڈھائے گئے، حضرت موسیٰ پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کو آپ دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کو آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھیے، ان کی والدہ کے ساتھ کیا معاملہ وہ دیکھیے، حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کو آپ دیکھیے کہ ان پر قوم نے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے اہل مکہ نے مجھے اتنا ستایا کہ جتنا کسی نبی کو کسی قوم نے نہیں ستایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جب مدینے آنے کے بعد 19 مہینے ہو گئے، کتنے 19 مہینے ہو گئے حضرت گرامی، تو اب یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ جو تاجر قوم تھی انہوں نے شام کی منڈی میں بکروں کی اور مینڈوں دمبوں کی کھال کی بڑی ویلیو بڑھ گئی شام کے اس میں،
اور گندم کی بڑی گویا کہ مانگ اٹھ گئی، اور جو جو چیز مکہ کے اندر ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوا، اور جس چیز کی ضرورت مکہ کی مارکیٹ میں تھی وہ چیزیں شام میں سستی ہوتی تھی۔ اب انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو متمول کرنے کے لیے اور اس مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ مال لگایا۔ مکہ کے ہر بندے نے، مختصر یہ کہ جتنے گھر تھے نا، ہر گھر نے کچھ نہ کچھ مال دیا بیچنے کے لیے، اور یہ سب جمع ہوا ابو سفیان کے پاس۔ اس کے بعد بعد میں یہ صحابی ہو گئے ہیں، مل کر کہہ دیں رضی اللہ تعالی۔ ابھی تک ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کو دے دیا، ابو سفیان نے وہ سارا مال جمع کیا۔ اب یہاں سے یہ روانہ ہوئے ملک شام کے لیے۔ میرے آقا کو مدینے میں خبر ہو گئی کہ جناب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کا تعاقب کرو اور وہ کسی طریقے سے نکل نہ جائے، لیکن صحابہ کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ شام پہنچ گیا۔ سرکار نے فرمایا صبر کرو، وہ لوٹے گا، اس لیے کہ اس میں عرب کے مکہ کے ہر شخص کا مال لگا ہے، تو اس قافلے کو ہم روکیں گے، اور سیاسی حکمت عملی کے تحت میرے آقا نے فرمایا اس کو روکیں گے، اور اس کو روک کر اس پر قبضہ کریں گے، اور اس پر ابو جہل اور یہ جتنے بھی ان کے بدماش ہیں ان کو بلائیں گے اور ان سے مذاکرات کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا مال ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ صلح نامہ طے کرو۔ اور یہ روزانہ جو تم نے ایک دفاعی پوزیشن تھی جو ہر مسلمان کا حق ہے، جو ہر انسان کا حق ہے، تنگ آمد بر جنگ آمد، ایک سادہ بھی آدمی ہو آپ اگر روزانہ اس کو تانا تانا دیتے رہے وہ ایک دن آپ کا گریبان پکڑ لے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، کب تک وہ برداشت کرے گا؟ کب تک؟ دفاع انسان کا حق ہے، دفاع امن کا پیغام ہے، دفاع ظلم نہیں ہے۔ حضرت گرامی تو دفاع کے لیے میرے آقا نے ایسا فرمایا، لیکن جب وہ قافلہ نکل گیا، بعد میں میرے آقا کو اطلاع ملی رمضان المبارک میں اب روزہ ہے، آپ عمرے پر جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، اب تو وہ گرمی بھی نہ رہی، مورخین لکھتے ہیں کہ جو گرمی اس زمانے میں ہوا کرتی، ظاہر سی بات ہے موسم بدلتا رہتا ہے، گرمیوں کے دن ہے، سرکار کو خبر پہنچی کہ جناب ابو سفیان پہلے سے زیادہ مال لے کر لوٹ رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رمضان المبارک کو اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ سارے کے سارے تیار ہو جاؤ، اور اس میں کوئی سختی نہ فرمائی، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ تھا۔ سرکار نے فرمایا جو چلنا چاہے چلے، جس کی سواری ابھی موجود ہے بس بیٹھ گیا، جو بولے کہ رکو میں بھی تھوڑی دیر میں لاتا ہوں وہ نہیں چاہیے، بس جلدی کرو چلو، ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان ہم سے نکل جائے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی نہ آ سکے، دیگر کئی صحابہ نہ آ سکے بدر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی، شیعہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی یا تو دھاندلی ہے یا غلط فہمی ہے، حضرت عثمان غنی پر اعتراض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی گویا کہ دیکھ بھال کے لیے ان کو روکا تھا، اور یہ جنگ تھی کب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے، اور جو یہ کہے کہ میں جاتا ہوں اور فلاں دوست کے پاس میری سواری ہے اور فلاں کے پاس میرے پیسے وہ لے لوں اور تلوار لے لوں آ جاؤں، سرکار نے فرمایا اتنا ٹائم بھی نہیں، بس جو ہے بس چلو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھوڑا تھا، کتنے؟ بعض بات میں آتا 313، بعد میں آتا 319 صحابہ اس کے اندر گویا کہ روانہ ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 رمضان المبارک کو گویا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کا تعاقب تھا اور اس کے لشکر کو گویا کہ روکنا تھا۔ سب سے پہلا قیام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرجع الذبیحہ کے قریب کیا، اور وہاں پر ایک شخص جو اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے، اس کو دل کے کانوں سے ذرا سماعت فرمائے کہ مقام نبی کیا ہے اور ہم نبی کے لیے آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ یہودی ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس کی اونٹنی اس کے پاس تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے پوچھو، صحابی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے ابو سفیان کو یہاں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، یا کسی قافلے کو تو نہیں دیکھا۔ وہ جب گئے تو اس سے پوچھا کہ جناب تو نے یہاں پر کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی تو کیوں بتاتا؟ تو صحابی کو غصہ آیا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابن کثیر لکھتا ہے کہ لے جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے، اور سرکار جب بدر تھے اس سے کہا کہ چل سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد روایت میں سو کی گردن پکڑی، بول سرکار پہ سلام پڑھ، اس کی گردن پکڑ کے کیا کہا؟ سرکار پر اس نے کہا نہیں، اس کی گردن دبائی کا سلم علی رسول اللہ، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے تو سلام پڑھوانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور سرکار کے دربار میں جب حاضری ہو تو سلام سے تعارف ہوتا ہے نا، آگے ودی سے آئیں گے انشاءاللہ جو چل رہی ہیں، تو سلام سے تو تعارف ہوتا ہے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔
اور سلام میں جو اڑی کرے تو اس پر زبردستی کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے. فرمایا گردن پکڑ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ اللہ کے رسول پر سلام. اس نے پڑھا. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ میں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ جی موجود ہے. اس نے کہا لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب کوئی سوال تو اللہ کے نبی سے نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا ضرور. تو کہا جی کیا سوال ہے تیرا؟ کہا دیکھو یہ میری اونٹنی اس وقت حاملہ ہے. یہ مناظروں میں ہمارے فریق مخالف، یہ بھی خدا کا انعام ہے کہ آپ نبی کے علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو کیا منصب دیا کہ اب نبی کی شان کو بیان کریں اور اپنی جان کی بازی لگا دیں، اپنا شب و روز لگا دیں اس کے اوپر. قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں. کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا کہ میرے پاس ایک حوالہ ہے جس میں سرکار کی صلاۃ والسلام کے علم پاک کے لیے آپ نے دن نہ دیکھا رات نہ دیکھا، فوراً وہاں پر پہنچ گئے اور اس حدیث پاک کو لکھ کر فوراً اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، اپنے دل میں رقم کر دیا. تو یہ کتنا بڑا منصب ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ نبی کی فضیلت کے لیے آپ تیار ہیں. اور اس بدبخت کو آپ دیکھیں کہ جناب جو کہہ رہا ہے یہاں بھول گئے وہاں بھول گئے، یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا. آپ خود فیصلہ کریں. ایک نص نکال رہا ہے، ایک خوبی بیان کر رہا ہے. تو ابو لہب کے معاملات کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ خدا کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ بلند ہوگا. تو یقیناً نبی کی خوبیاں بیان کرنا، نبی کے اوصاف کو بیان کرنا، یہی خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقبول عمل ہے. تو اب اس نے کہا کہ جی دیکھو میں آپ کو ایک صورت میں بتاؤں گا کہ جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. میرے آقا نے پوچھا بولو کیا سوال ہے؟ کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو مجھے یہ بتائیے میری اونٹنی حاملہ ہے، میری اونٹنی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اپنے نبی سے پوچھو کس کا بچہ ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اب دیکھو کیسا گستاخ تھا. یہ طریقہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ مسلمانوں میں ایک شخص راول پنڈی میں گزرا ہے جس کو غلام اللہ خان کہتے تھے. اس کا نظریہ اگر آپ تقاریر میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں تو یوں ہوتا تھا. معاذ اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے بات کرتا تو کہتا بھی جو میں نے گھر کے اندر اپنے جوتے رکھ کر آئے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی کو پتا ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کو موت آئی تو اس کی زبان سینے پر پڑی ہوئی، زبان سینے پر پڑی. تو نبی سے اتنا بغض اور پھر نام بھی اپنا مسلمانوں جیسا ہونا، اپنے آپ کو عالم کہنا. یہ میں صرف تعارف اور تصویر کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اگر آپ بہت زیادہ جو ہے کہ وہ ماڈرن بن کے کہتے نہیں جی ہمیں تو اختلاف پسند نہیں ہے، تو میں نے کہا مارکیٹ کپڑا مارکیٹ میں تو آپ نے 2 روپے کم دیے تو تمہیں آپ نے تو گربان پکڑ لیا تھا. میں تو سمجھا تھا کہ آپ صرف تقریر تک سنجیدہ ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر تو آپ کو بڑے اختلاف کو زندہ رکھتے ہیں. تو جہاں 2 روپے اوپر نیچے ہو تو آستینیں آپ کی چڑھ جاتی ہے. جہاں ایمان کا مسئلہ آپ کا تو نہیں جی یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، تو یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں. ناراض مت ہوئیے گا، یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں. آپ غلط روش پہ چل رہے ہیں. اختلاف سے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کو اسی روش کو دیکھ کر حق کو قبول کرنا ہوگا. اور حق کیا ہے؟ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہو. یہ معیار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہو. اب آپ دیکھیں اس نے کہا کہ یہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے کہ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ بن سلامہ، ان کی عمر روایت میں آتا ہے 14 سال تھی. کتنی؟ 14 سال. وہ اکثر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک جیسی گویا کہ آپ تشریف فرما ہوتے تو یہ آپ کی نالین اتار دیا کرتے تھے. نالین اتار کر ایک کو اس آستین میں ڈال دیا، حضرت عبداللہ مسعود کی طرح اس آستین میں ڈال دیا. تو یہ اس صحابی کا مقام تھا جس نے میرے آقا کی نالین کی گرد پائی تو اس کا دل ایسا چمکا کہ لوہے محفوظ اس میں چمکا پھر. تو جب اس نے یہ کہا کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے ذرا یہ بتاؤ، تو حضرت سلمہ بن سلامہ کو جلال آیا اور آپ آگے بڑھے اور اس سے کہا کہ لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبر علی وانا اخبرک عن ذلک. اس کے گریبان کو پکڑ کے کہا کہ یہ بدتمیز یہ سوال تو اللہ کے رسول سے کیسے کرتا ہے؟ مجھ سے کر، میں تجھے بتاتا ہوں یہ بچہ کس کا ہے. اس نے بتایا تم بتا دو. تو آپ نے فرمایا نزوت علیہا ففی بطنی کا من کا سلخۃ، اس اونٹنی کے ساتھ تو نے بدکاری کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے. یہ کہنا تھا کہ میرے آقا اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور اپنے صحابی کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اس کو بے آبرو کر دے؟ تو نے اس کو کیوں بے آبرو کر دیا؟ تو نے اس کو کیوں رسوا کر دیا؟ تو ایک تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب میرے آقا سے کوئی سوال ہو اور سرکار جواب نہ دیں تو یہ عدم علم نہیں ہوتا ہے، یہ میرے آقا کا حلم ہوتا ہے، یہ حکمت ہوتی ہے. کاش یہ ظالم اس کو سمجھ کر اپنا ایمان بچا لیں. میرے آقا نہ بتائیں کسی شے کو تو یہ میرے آقا کا حلم ہوتا ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا برداشت ہوتا ہے، یہ حکمت ہوتی ہے. لیکن غیور صحابی مچل گیا اور اس سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ گھٹیا سوال نبی سے کیا جا رہا ہے. تو نبی سے
कुरेद कुरेद कर सवाल करना ये मुनाफिकों का तरीका है, और मुसलमान वो है जो कहे मैं बिन देखे जानता हूं और मानता हूं कि अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया है। हुजूर मैं नहीं पूछता कि ये क्या है और ये क्या है कि ये क्या है। इसलिए हजरत सलामा बिन सलमा को गोया कि जलाल आ गया, और हजरत सलमा बिन सलामा कहते हैं कि मुझसे पूछ मैं तुझे देता हूं। तो मेरे आका ने उन्हें सीने से लगाकर फौरन मुंह पर हाथ रख दिया, फरमाया तुझे मैंने इसको रुसवा करने के लिए तो नहीं बोला, रुसवा कर। तो ये पहला ही वाकया है, अभी निकले हैं और पहला स्टॉप है, और उसमें इतनी बड़ी करामत जाहिर हुई। पता चला कि जो मेरे आका के नालैन उठाते हैं उनको भी माफिल अरहाम का इल्म होता है, उनको भी माफिल अरहाम का इल्म होता है। ये कहते जी किसी भी सूरत में मां के पेट में क्या कोई नहीं जान सकता। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड ने तो आपकी तौहीद का तो सत्यानाश कर दिया है, आपकी तौहीद का तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तो जहां आप सजदा एक खुदा को करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की मशीन रख के सजदा उसको भी कर लिया करें, क्योंकि आपके नजदीक खुदा वो था जो पेट की बातों को जानता है। वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने तो सब कुछ बता दिया। तो इस किस्म की घटिया उसूल बनाने की जरूरत क्या थी कि जिसकी बिना पर ना जाती तौर पर ना ताई तौर पर कोई नहीं जान सकता, सिर्फ खुदा जानता है। तो मैंने कहा मशीन जान रही है ना जाती ना ताई, तो फिर यही आपकी खुदा हुई। तो एक सजदा खुदा को हबीदिया में कर रहे हैं तो एक सजदा जाकर वहां पर भी कर लें कि जनाब फैसला बराबर हो जाए। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सिर्फ खुदा के नबी में करामत नहीं माननी है, सिर्फ खुदा के नबी की इज्जत नहीं माननी है। मानने पर आ गए तो जनाब अंग्रेज की पैदा किया हुआ एक खोरमा भी हो उसको मान लिया। अक्सर जगह पर हमने देखा कि जनाब अखबार में आ गया या रात को टेलीविजन में आ गया कि जनाब सलाते कुसूफ होगी, सूरज ग्रहण की नमाज होगी, 10 बजे होगा, तो रात ही को मौलवी साहब माइक खोलकर कहते हैं हजरात ऐलान समाज फरमाइए 10 बजे सलाते कुसूफ अदा की जाएगी। और इसकी बड़ी फजीलत है, नबी पाक ने पढ़ा है, इसकी बड़ी बरकत है। कोई बच्चा गया और उसने पूछा मौलवी साहब अभी तो सुबह के 10 बजे तो है नहीं, अभी तो रात के 10 बज रहे, तो सूरज निकला नहीं तो ग्रहण कैसे लगेगा? तो कहने लगे जी वो अखबार में आया। तो कहा जिब्रील अमीन ने कोई खबर छोड़ी थी वही के जरिए? कहा नहीं, वो महकमा मौसमियात वाले हैं ना, उन्होंने खबर दी। तो छोटा सा बच्चा कहने लगा शर्म करो आप जरा, कि अगर कल की बात एक अखबार का एडिटर लिख देता है तो आप जब मानकर उसको बयान भी करते हैं तो आपकी तौहीद की हील जरा भी नहीं हिलती है। और यही बात अगर नबी वली की मान ली जाए कि खुदा के बताए से वो बताते हैं तो आपके नजदीक वो शिरक हो जाता है। तो इल्मी यतीमों पहले अपने मजहब को तो समझो, पहले खुद अपनी बीमारियां तो दूर करो कि किस मजहब की तरफ तुम जा रहे हो। एक ही सबसे अच्छी बात है कि नबी की तारीफ करो, उसमें सबसे बड़ी बचत है, उनकी खूबियां बयान करो, उसी में सबसे बड़ी बचत है। तो पहला कयाम मुख्तसरन अर्ज करूं मर्ज ज़बीहा के पास हुआ। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बच्चे थे उनको वहां से वापस किया और फरमाया कि जनाब जो जाना चाहे इन बच्चों को बोलो यहां से चले जाएं। और जब निकले अब जरा दिलों को ताजा कीजिए। अब ये गोया के दूसरे दिन की गोया कि शाम का वक्त है, रास्ते में मेरे आका हैं, सहाबा के चेहरे उतरे हुए हैं, रोजा लग गया है उन्हें, रोजे की सख्ती उन पर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि कोई साहबी बरहाना पांव है, नंगे पांव। आज हमें दरिया मिलती हैं, कुर्सियां मिलती हैं, पंखे मिल रहे हैं, अच्छी छत मिल रही है, कुछ तो मस्जिदें एसी वाली भी हैं जनाब, जहां पर ठंडी ठंडी नमाजें पढ़ी जा रही हैं। उन साहबा की तरफ भी हम कभी गौर करें, अल्लाह अकबर, जिनकी बरकत से हमें ईमान मिला है। ये मस्जिदों का दमखम उनकी वजह से। इमारतों में कुछ नहीं होता है, इमारत वाले में होता है, इमारत में कुछ नहीं होता है। आज आप 100 मंजिला बिल्डिंग बना दे, 100 मंजिला बिल्डिंग बना दे और उसको चलाने वाला कोई ना हो तो उसको मरकज नहीं कहा जाएगा। एक बंदा कहीं पर बैठा हो काम कर रहा हो तो उसको मरकज कहा जाएगा। इसलिए हम मजार पर भी जाते हैं तो उसके गुंबद वगैरह को तो बाद में देखते हैं, मट्टी को बाद में देखते हैं, लेकिन जो शहंशाह अंदर बैठा हुआ है जिसकी बरकत से सारी इज्जतें हैं तो उसका अदब किया जाता है। अब देखें जब सरकार ने देखा कि बरहना पांव, नंगे पांव साहब, गर्मी है, रोजा है, शाम का वक्त है, चल रहे हैं और गोया के अगर तलवारें भी हैं तो वो जंग आलूद हैं, नेजे हैं वो टेढ़े हैं, इसके वो भी गिनती की तादाद में हैं और ज्यादा गोया कुछ है नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल भर आया। सरकार अपनी ऊंटनी पर सवार थे, हाथ उठाकर दिया अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफातुन फहमिलहुम, या अल्लाह ये प्यादे हैं इनको सवारियां अता फरमा। और फिर दुनिया ने देखा है कि हजरत अमीर माविया के दौर में एक एक मुजाहिद को 2.5 लाख से लेकर 25-25 हजार दिरहम, 2.5 लाख से लेकर 25-25 लाख दिरहम तक एक एक सिपाही को माले गनीमत मिला करती थी।
اس دور کے اعتبار سے اتنا مال اسلام کے پاس آیا. میرے آقا نے فرمایا پیادہ یہ ہیں, یہ تو پیدل چل رہے ہیں, آگے والے ان کی برکت سے مزے کریں گے. فرمایا اللہم انہم حفاۃ فاحملہم, اس لیے بدریوں کا کوئی بدل نہیں ہے, جیسے اہل بدر ہیں ایسی شان کسی کی نہیں. فرمایا مولا یہ تیری رضا کے لیے ننگے پاؤں ہیں, مولا ان کو تو سواریاں عطا فرما. وہ غراتم فاقسموا, مولا ان کے تن پر کپڑا نہیں ہے, ان کو عزت والے کپڑے سے ملبوس فرما. مولا وجعاء فاشبعهم, مولا یہ بھوکے ہیں ان کو تو سیر فرما. وعیالۃ فاغنیهم من فضلک, مولا یہ مفلس ہے کثیر العیال ہے, اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا فرمائی اور یہ سلسلہ آگے چلا. اب یہ تھا کہ سواریاں کم تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک سوار پر 3 بیٹھیں گے, اور یہاں سے لے کر ایک تھوڑی مسافت ذکر فرمائی, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بیٹھے گا, پھر تیسرا بیٹھے گا. اس طرح میرے آقا نے مسافت طے فرمائی. اور میرے آقا کے حصے میں کون آئے؟ 2 خوش نصیب شخص, ایک مولا کائنات حضرت علی اور ایک حضرت ابو لبابہ. حضرت ابو لبابہ سرکار پہلے اونٹنی پر سوار ہو گئے, جب جس مقصد پر اور جس مرکز پر پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے. سرکار نے فرمایا علی سواری روکو, روک دی گئی. سرکار اترے, فرمایا علی اب تمہارا نمبر ہے, تم بیٹھ جاؤ. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں تو کیوں نہیں ہو سکتا. جب یہ سب ایک سواری پر 3 آ رہے ہیں تو یہ قانون اس پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے. جب میرے آقا نے کوئی اصول جاری کیا تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا, خود اس پر عمل کر. حضرت علی بیٹھے, الامر فوق الادب کے تحت بیٹھ گئے, لیکن فرماتے میں پاؤں کو پیچھے سمیٹ کر بیٹھتا تھا کہ کبھی, اور پوری حاضر دماغی سے بیٹھتا تھا. بعض روایت میں تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اتنی حاضر دماغی سے میں نے سفر کبھی نہیں کیا, اس لیے کہ سرکار ساتھ چل رہے ہیں اور میرے پاؤں کہیں حرکت نہ کر جائیں. تو فرمایا میں اپنے پاؤں کو سنبھال کر اوپر کی طرف رکھتا تھا کہ کہیں میرے پاؤں لٹک کر سرکار کے جسد مقدس کے قریب نہ چلے جائیں. تو یہ صحابہ کا ادب تھا. اور جہاں پر حضرت علی بیٹھے تو میرے آقا اور ابو لبابہ زمین پر پیدل چل رہے ہیں اور حضرت علی سوار پر ہے. مشرف صاحب کبھی اپنی سواری کسی کو دیں گے؟ نہیں دیں گے, اس لیے کہ جن کو سنت کا حصہ ملتا ہے وہی وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ظلم و ستم ان کے اندر نہیں ہوتا. میں تنقید نہیں کر رہا, وہ حاکم ہیں, ان کو اس سے عبرت لینی ہے. ان جیسا بننا ہے, ان جیسا بن گئے تو واقعی میں شرف مل جائے گا, اور ان جیسا نہیں بنے تو ان سارے مسلمانوں کا حق قیامت کے دن ان کے سر پر ہوگا اور ایک ایک چیز کی گواہی دینی ہوگی. ہم ان کے مخلص بن کر ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کا جو عہدہ ہے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ صرف مسند ارشاد پر ہیں. آپ اگر مسند ارشاد پر ہیں اس سے زیادہ آپ کی گرفت بھی ہے, اس سے زیادہ. ہم جیسا تو تنہا آدمی ادھر ادھر ہو کے کسی طریقے سے نکل جائے گا, لیکن جناب 14 کروڑ 16 کروڑ عوام ہر دن ہر سیکنڈ رب کے سامنے موجود ہیں, اور ہر سیکنڈ کے بارے میں 16 کروڑ عوام کے ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا. پھر 1 سیکنڈ ختم ہوا تو 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, تو جناب 60 سیکنڈ, پھر جناب 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جناب دن اور رات 24 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے. اسی طرح جتنی حکومت کے دن چلیں گے وہ سارے معاملات اس پر آتے جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, احساس عطا فرمائے. تو سرکار نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا, سرکار نے خود عمل کر کے دکھایا. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرو, دائیں طرف سے شروع کرو, دائیں طرف سے کھاؤ, دائیں طرف سے دو, ہر صد کو دائیں طرف سے شروع کرو. دائیں چیز افضل ہے, سیدھی جگہ افضل ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں بخاری میں موجود ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور ایک دیہاتی آ کر میرے آقا کے دائیں طرف بیٹھ گیا, اور حضرت ابوبکر آ کر سامنے بیٹھ گئے, عمر آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے, کیونکہ دائیں طرف دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, بدو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیں میرے آقا نے سب فرق کو ختم کیا ہے, اصول کو مقدم کیا ہے. ایک بندے نے آپ کو گویا کہ دودھ کا پیالہ دیا تو میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ آپ اس کو پی کر تبرک بناتے. اب جیسے ہی پیا تو حضرت عمر جانتے تھے کہ بھی لبہائے مبارک پیالے سے ہٹائیں گے, تو حضرت عمر بول اٹھے. جیسے ہی پیالہ ہٹا حضرت عمر بول اٹھے, حضور ابو بکر وہاں ہونا, حضور ابو بکر یہاں بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا نام یا عمر ہو, ابو بکر ہاں ہونا, ولیکن الیمنا الیمنا الیمنا. فرمایا ابو بکر یہاں ہے مجھے پتا ہے, لیکن حق ابھی ابو بکر کا نہیں ہے, حق اسی کا ہے جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے, حق اسی کا ہے جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہو. والحق الیمنا الیمنا الیمنا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں ایسی درجنوں مثالیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم نے گویا کہ بیان فرمائی. اب حضرات گرامی مختصر طور پر چلتے ہیں کہ قافلہ بدر کے قریب پہنچ گیا, بدر میں پہنچ گیا. اب اختصاراً
وقت جو ہمارے پاس کم رہ گیا ہے اس حوالے سے اب یہ دیکھیے کہ بدر ہے کیا. اس پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بدر مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل مغرب کی جانب پر جو مائل بجنوب ہے اس طرف واقع ہے، اور زمانہ قدیم میں ملک شام اور مکہ مکرمہ میں قافلے جو تھے وہ یہیں سے گویا کہ روانہ ہوا کرتے تھے. اور بدر کی جو زمین ہے یقین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے. وہ خطہ یوم الفرقان وہاں پر ہوا ہے، تو وہ صحرا ہے بیضوی نما، یعنی اس کا شیپ جو ہے وہ انڈے کی طرح ہے، یعنی ارد گرد ریتی کے ٹیلے اور پہاڑ اس طرح ہے کہ میدان کی گولائی بالکل بیضوی ہے، یعنی بالکل انڈے کی طرح ہے، اور گرد اور نوا کے اندر گویا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جناب ان پہاڑوں کا آپسی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور خاص طور پر قرآن نے جس حوالے سے بدر کو یاد کیا ہے، اور یہ کہ سرکار جب بدر آئے تو آپ رکے کہاں پر، تو حضرت گرامی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جناب شمال وہ جنوب کی جانب، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف دو سفید ریت کے ٹیلے تھے بڑے بڑے. تو وہ جو شمال کی جانب تھا اس کو العدوۃ الدنیا کہتے تھے، جو شمال کی جانب تھا اس کو العدوۃ الدنیا کہا جاتا تھا، یعنی قریب کا ناکا، قریب کی چنگی، قریب کا اسٹاپ، جو گویا کہ شمال کی جانب تھا. اور جو جنوب کی جانب ٹیلا تھا اس کو العدوۃ القصویٰ کہا جاتا تھا، یعنی دور کا ناکا، دور کا اسٹاپ، اور وہ آخری ٹیلا تھا. اور اللہ رب العزت نے اب یہ دو چیزیں آ گئی کہ جناب العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ یہ دو پہاڑیوں کے شیپ ہیں، اس کے درمیان جنگ ہوئی ہے. العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ اس دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے. اب سرکار کس طرف بیٹھے ہیں تو دیکھیں قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا. سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے 42ویں آیت کے اندر اس کا بڑا واضح ذکر فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس پہاڑی کے نام کو اللہ نے لیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا. محبوب آپ جس وقت عدوائے دنیا کی جانب تھے، یعنی جو ایک پہاڑی عدوۃ الدنیا ہے قریب کا ناکا، اور ایک عدوۃ القصویٰ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ناکا. تو اللہ کے کلام سے پتا چلتا ہے کہ سرکار شمال کی جانب آپ نے خیمہ لگایا تھا. اللہ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اذ انتم، کہ محبوب جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، اس قریب والے ناکے، اس پہاڑی کی طرف جس کو قریب ناکا عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، وہم بالعدوۃ القصویٰ. اور فرمایا کفار جو تھے وہ جنوب کی جانب تھے اور وہ گویا کہ عدوائے قصویٰ کی جگہ پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان بھاگ گیا تھا قافلہ لے کر، اسے پتا چل گیا تھا تو اس نے پہلے خبر مکہ کو دے دی تھی، اور اہل مکہ وہاں سے نکل گئے تھے. کافر بدر پہنچے ہیں، میرے آقا نے شمال کی جانب خیمہ ڈالا ہے اور انہوں نے جنوب کی جانب خیمہ ڈالا ہے. اور قرآن دیکھیں ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ جو تھا وہ تمہارے نیچے سے، یعنی شمال اور جنوب کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ سمندری حصہ ہے، وہ سمندری حصہ ہے. تو بدر کا واقعہ تو آپ نے کئی طریقے سے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اینگل سے بھی سمجھایا جائے. تو جو سب سے نیچے کا حصہ ہے سمندری ساحل، تو قرآن نے تاریخ کا اظہار کیا ہے کہ والرکب اسفل منکم، کہ محبوب آپ گویا کہ عدوۃ الدنیا کی طرف تھے اور کفار عدوۃ القصویٰ کی طرف تھے، اور ابو سفیان سمندری ساحل کی طرف سے بھاگ گیا تھا، وہ نکل گیا تھا. اب مسلمان بالکل گویا کہ آمنے سامنے گویا کہ آ کر کھڑے ہو گئے. اس رات ہوا یوں کہ جو سرکار العدوۃ الدنیا میں، وہ جو العدوۃ الدنیا جو شمالی پہاڑ تھا، سرکار وہاں پر آ کر رکے تو وہ جگہ نشیبی تھی، یعنی دھسی ہوئی جگہ تھی، اور یوں سمجھے جیسے ریت کا نرم سا دلدل نہیں ہوتا کہ جس میں تھوڑا سے پاؤں رکھو تو پاؤں اندر دھس جاتا ہے. تو یہ العدوۃ الدنیا کی جانب تھا. اور العدوۃ القصویٰ جو جانب ہے وہ جس میں کفار تھے، وہ چٹیل بالکل پلین فرش کی طرح تھا. اس رات اللہ رب العزت نے خوب بادل بھیجے، اور وہ بادل خوب برسے، اتنے برسے کہ مسلمانوں کی جو نشیبی جگہ تھی وہ فرش بن گئی. اور گویا کہ جو کفار کی جگہ تھی وہ فرش نما تھی، تو وہ کیچڑ بن گئے، ان کے خیمے ان پر گر گئے، ان کے خرد و نوش کے سارے کھانے وغیرہ جو تھے وہ خاک آلود ہو گئے، سب گویا کہ مٹی میں خلط ملت ہو گئے. ان کے لیے رات بڑی بھاری گزری، اور یہاں بارش ہو رہی تھی. یہ جمعے کی رات تھی، 17 کی رات تھی، جمعے کی رات تھی، سخت بارش ہو رہی تھی.
اور صحابہ کرام پر گہری اونگ آتی تھی، گہری اونگ، اور اونگ جب آتی ہے بندے کو جب بہت بندہ مطمئن ہوتا ہے، سامنے کافر موجود ہے 1000 کے قریب، اور یہاں پر صحابہ کرام کو بڑی گہری اونگ آ رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا جاؤ آرام کرو، تو اب انہوں نے گویا کہ آرام کیا، آرام کرنے کے ساتھ جب وہ فجر کے وقت اٹھے ہیں تو بالکل فریش تھے، کیونکہ جب گہری نیند آئی اور تسکین کے ساتھ نیند آئی تو گویا کہ بالکل آپ گویا کہ تر و تازہ تھے، تمام معاملات گویا کہ واضح ہو چکے تھے۔ تو اس وقت جب بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور بارش سخت نہ ہو جائے، ہم آپ کے لیے خیمہ لگائیں؟ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا وہ مزین خیمہ ہے جس کو عریش کہا گیا۔ عریش الگ سے چھپر ہے لیکن اس نام کو بڑا برکت رکھا گیا، اور ہمارے صوفیاء نے اس نام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ آج وہ مسجد عریش جو بدر کے اس میدان کے اندر موجود ہے، جہاں پر گویا کہ نمازیں ادا کی جاتی، کلیب بدر کے بالکل پیچھے آج بڑی شاندار مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خیمہ گویا کہ وہاں پر لگا، اور وہ خیمہ ایسا تھا کہ جس میں صرف 2 آدمی ہو سکتے تھے۔ اب جب خیمہ تیار ہو گیا میرے آقا اس میں تشریف لے گئے، اب اس خیمے میں صرف میرے آقا تھے، اور سرکار نے حضرت ابوبکر کو ساتھ میں اندر لے لیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت میں وکان فیہ ہوا ابو بکر ولیس معہما غیرہما، یعنی پوری رات گزری ہے، سبحان اللہ۔ بدر کی رات بہت بڑی رات ہے، 1000 لیلۃ القدر اس کو جھک کر سلام کرتی ہے کہ جو بدر کی رات تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور سربہ سجود تھے، اور وہ خلوت غار ثور کی بھی، سبحان اللہ کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ غار ثور کی شب کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ شب تو ایسی شب ہے جس میں رب کریم نے اپنی رفاقت عطا فرمائی۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ میرے آقا نے محبت میں ابو بکر جو تھے اتنے رنگ دیے گئے تھے، اتنے رنگ دیے گئے تھے کہ ذاتیں 2 تھی اور روح 1 ہو گئی تھی۔ ہجرت ہونے والی تھی، ابو بکر کو پہلے پتا چل گیا تھا، سواری پہلے خرید لی تھی، اب تو گویا کہ رائے 1 ہو چکی تھی، مزاج 1 ہو چکا تھا، سمجھ 1 ہو چکی تھی، سمجھ نبوت، فہم نبوت اور فہم ابی بکر 1 ہو چکا تھا۔ لیکن جب غار کی بات آئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے اس پر تحقیق کی تقریر کی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جب غار سے نکلے تھے تو لوگوں نے توجہ نہ کی، لیکن جب قباء کی بستی قریب آئی تو لوگ حیران تھے کہ ابو بکر کون ہے اور سرکار کون ہے۔ یہ کمال صرف سیدنا صدیق اکبر کا، یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شاخ صوفیہ کہتے اپنے پیر سے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے جیسا بنا دے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی شرائط پر وہ رنگ عطا فرمایا کہ اس وقت جب صحابہ کرام جو انصاری صحابہ جو استقبال کے لیے گویا کہ من سنیت الوداع کے قریب موجود تھے اس پہاڑی پر، تو انہیں حیرانگی ہو رہی تھی کہ سرکار کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جناب اس قدر تشویش چہرے کے اندر آ گئی تھی اور اس قدر مزاج آ گیا، تو ایک وہ رات تھی، ایک غار ثور کی رات ہے اور ایک لیلۃ البدر ہے، ایک بدر کی رات ہے، اور بدر کی رات تو سب سے تاریخی رات ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، کہ سرکار کے ساتھ ابو بکر تھے اور ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اب حضرت مولا علی گئے اور آہستہ سے سرکار علیہ السلام کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے۔ جو چہیتا ہوتا ہے وہ جرت کرتا ہے، اس کو پہلے سے اذن عام ملا ہوا ہوتا ہے، جو تھوڑا دور ہوتا ہے وہ بار بار حضور حضور اس کو اجازت لیتا ہے، اور جو بہت دل کے قریب ہو اس کو ایک ہی دفعہ لکھ کر دے دے تیرے لیے سب معاف ہے، بس کہیں سبحان اللہ، تیرے لیے سب معاف ہے، تو جب چاہے جیسا آئے، جیسا تو ہم سے ملے، جیسی بات کرے۔ تو مولا علی کو رضائے تام کا پیغام ملا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن نے تو جناب سلام کے دروازے کی دستک کے یہ سارے احکام بیان کیے ہیں، لیکن مولا علی پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ سرکار کیا کر رہے ہیں، تو یہ وہ مقام ہے کہ ایک تو اسی خمیر سے بنے ہیں جس خمیر سے میرے آقا کو بنایا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بات گزر چکی تھی گزشتہ درسوں کے اندر، تو ایک تو مزاج میں یکتائی تھی اور دیانت میں یکتائی تھی، پارسائی میں یکتائی تھی۔ تو علماء نے کہا جب دونوں میں یکتائی تھی تو کیا علی، عمر، ابو بکر، عثمان نبی کے برابر ہو گئے تھے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں، برابر نہیں ہوئے تھے۔ دیکھو ایک بندہ لکھتا ہے، ایک لکھ نہیں سکتا، لیکن اگر سمجھایا جائے تو لکھنے لگ جائے۔ ایک میں قوت بالفعل ہوتی ہے، ایک میں بالقوہ ہوتی ہے۔ تو نبی میں یہ کمال بالفعل ہوتا ہے
اور خلفاء میں یہ بالقوہ ہوتا ہے اور نبی کی صحبت میں آ کر وہ بالفعل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام گویا کہ صوفیاء کرام نے ان خلفاء راشدین کا ذکر فرمایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے گویا کہ پردہ ہٹا کر دیکھا کہ میرے آقا کیا کر رہے ہیں، تو فرماتے ما کان فینا فارس یوم بدر غیر مقداد، فرماتے ہیں کہ جناب سب لوگ سو رہے تھے، ایک مقداد جو تھے وہی گویا کہ جاگ رہے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جناب سب سو رہے تھے، سب سو رہے تھے اور گویا کہ کوئی جاگ نہیں رہا تھا، لیکن جب میں نے خیمے میں دیکھا تو سرکار اندر نہیں تھے، سرکار عریش میں نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر جب دیکھا تو دیکھا یصلی تحت الشجرۃ حتی اصبح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب میں نے آقا کو ڈھونڈا تو دیکھتا ہوں کہ سرکار دور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا، اور اپنی امت کے لیے فتح کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ لوگ سو رہے ہیں، انہیں تازی اونگ آئی ہوئی ہے، وہ سکون سے سو رہے ہیں، لیکن جن کو ساری امت کا غم ہے، جن سے ساری امتوں کی گویا کی امیدیں وابستہ ہیں، اور میرے آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامت، اور سید اس کو کہتے ہیں، امام النووی کہتے ہیں کہ جس کے حضور لوگ اپنے تمام عزائم تمام مشکلات لا کر قدموں میں ڈھیر کر دے، اور وہ ایسا غنی ہو، ایسا حلیم ہو، ایسا متین ہو، ایسا مہین ہو کہ جناب وہ اپنے غم کو کچھ نہ کہے، ان کے غم کو لے اور ان کی مشکل کشائی کر دے۔ تو اب سب سو رہے ہیں، سرکار نے کسی کو نہیں جگایا۔ فرمایا کہ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سب سو رہے ہیں اور میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، حتی اصبح، یہاں تک کہ جناب صبح ہو گئی۔ صبح جیسے ہی ہوئی، کافر بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے نخوت اور رعونت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ھذہ قریش، مولا یہ قریش ہے، قد اقبلت بخلعائها، مولا یہ تکبر کے ساتھ فخر کے ساتھ آ رہے ہیں، مولا تحادوک وتکذب رسولک، مولا یہ تجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہم فانصرک الذی وعدتنی، مولا تو ہماری مدد فرما، اور وہ مدد جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم احنہم الغدوات، مولا کل کے دن ان سب کو ہلاک کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ ساری جگہیں بتا دی گئی اور وہ ساری باتیں سمجھا دی گئی، کأنما انظر الی مسار یوم عشیۃ، اور مجھے وہ جگہیں بھی دکھا دی گئی جہاں یہ کافر گر کر مریں گے، جہاں یہ کافر گر کر مریں گے۔ اور محبوب سے کہہ دیا کہ محبوب اب دل کو اور نہ جلاؤ، محبوب اب اور سوز نہ کرو، اب تو فتح کا منظر بھی دکھا دیا ہے، ہم نے جیت تمہاری ہوگی، فتح کا منصب دکھا دیا۔ یہ ابو الحکم یہ ابو جہل جس کو یہ ابو الحکم کہتے ہیں، محبوب ان کا غرور، ان کا گھمنڈ، ان کا راج اسی پر ہے، ہم نے تو اس کے گرنے کی بھی جگہ آپ کو بتا دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث سے سرکار نے حضرت عمر کو لائن کھینچ کے بتایا کہ ھذا مسرع ابا جہل، بخاری میں ابو جہل کا لفظ نہیں ہے لیکن مسند امام احمد میں لفظ موجود ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا ھذا مسرع ابا جہل، عمر ڈرنا نہیں، یہ کفر جس پر بھروسہ کر رہے ہیں، جس پر اکڑ رہے ہیں، یہ ابو جہل کی دانائی اور بہادری پر، تو عمر دیکھ یہ جو مصطفیٰ نے لائن کھینچی ہے نا، یہ لکیر کھینچی ہے، یہی جگہ ابو جہل کے مسرا بنے گی، اس کی مقتل کی جگہ بنے گی۔ اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ جہاں پر میرے آقا نے لائن کھینچی تھی وہ کافر وہیں گر کر مرا ہے، بال برابر فرق نہیں آیا۔ اب کوئی کہے کہ کل کی خبر نبی کو نہیں ہوتی تو اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہوا۔ حضرت گرامی اب آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی بات کی۔ حضرت علی فرماتے سرکار زار و قطار روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور حال یہاں تک ہو گیا کہ جب سرکار بہت رونے لگے تو حضرت ابوبکر نے آ کر آپ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے حضور بس کرو، اب ہم سے رہا نہیں جاتا، حضور آپ اتنے رو رہے ہیں، اتنی آوزاری کر رہے ہیں، حضور اب یہ ہاتھ مت اٹھائیے، یقیناً جب آپ نے آنسو بہا دیا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ مولا علی کہتے ہیں ایک منظر تو ایسا بھی آیا کہ سرکار کھڑے تھے اور دونوں ہاتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فضا کی جانب بلند کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بغلیں چمک رہی تھی اور آپ کے گویا کہ کندھے مبارکہ پر جو قبا شریف تھی وہ زمین پر گر گئی۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، قبا شریف اٹھائی،
سرکار کے کندھوں کو چوما، سرکار کے کندھے پر ڈالی اور اپنا سینہ سرکار کے پشت کے ساتھ لگا کر سرکار کے سینے سے لپٹ گئے. انہیں اپنا سینہ جو تھا وہ سرکار کی پشت پر رکھا، پیچھے سے آئے اور قبا اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر رکھی اور اپنا سینہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر لگایا اور یہ دونوں ہاتھ سرکار کے سینے پر لگا دیے اور یہ سینہ مہر نبوت سے گویا کہ ملا ہوا تھا، مس کیا ہوا تھا اور رو رو کر کہتے تھے یا رسول اللہ بس فرمائیے، آپ کا یہ رونا اور آپ کا یہ سوز و گداز ہم سے دیکھا نہیں جاتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج کفار کو وہ شکست ہوگی جیسی شکست کائنات میں کسی کو نہیں ہوئی. یہ سارے معاملات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رات کے گزرے ہیں جو کل بدر کا مقام میں گویا کہ معاملہ ہونے والا ہے. اب جب صحابہ کرام نے تسلی دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اب خاموشی کی طرف آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب بیٹھ گئے. صبح طلوع ہوا، میرے آقا نے فجر پڑھائی. حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے اپنے جامع میں نقل فرمایا کہ صبح ہونے کے ساتھ میرے آقا نے صف کی ترتیب دی اور صف کی ترتیب جب مکمل کی تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سرکار بتا رہے تھے کہ جب میں چلوں تو تم اس طرح چلنا، پہلے وہ چلے. ایک صحابی تھے، وہ فرط محبت میں آگے نکل کر سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے. صفیں لگی نہیں ہے نا تو سرکار درمیان میں تھے. دماغ حاضر ہے، تھک گئے، میری طرف سے اجازت ہے، جو تھک گیا وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ دیوانوں کی محفل ہے، ہم کچھ اس میں محبت کی بات مزید کرنا چاہتے ہیں. تو صفیں لگی ہوئی تھی. اب میرے آقا سمجھاتے تھے، منظر بنائیے ذہن کے اندر کہ میرے آقا وسط صف میں کھڑے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں صحابہ کی اور پیچھے بھی صفیں ہیں. اب میرے آقا فرماتے کس طرح آگے جایا جائے گا، کس طرح معاملہ ہوگا. تو ایک صحابی ہیں، وہ میرے آقا کی آواز کو سنتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہوں تو میں سرکار کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں. اب وہ بار بار آگے آتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. تیر میرے آقا نے ان کے پیٹ پر ہلکا سے مارا اور فرمایا اس طویل یا سوادو، اس وقت اپنی صف کو بالکل درست کرے. تو وہ زور زور سے رونے لگ گئے. سرکار نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے مارا مجھے اور اس سے مجھے درد ہوا ہے، اور جب مجھے درد ہوا ہے فعقدنی، مجھے اس کا انصاف دیجیے، مجھے اس کا عدل دیجیے. صحابہ کرام بڑے وہ ہوئے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ سرکار نے کہا خاموش ہو جاؤ. سرکار سب سے نکلے، صفیں بندھی ہوئی ہے، سرکار سب سے نکلے. اس کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس کے سامنے آ کر میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے ذرا کے بند کھولنا شروع کیے اور اپنی قمیض مبارک اٹھائی اور جب شکم مبارک نظر آنے لگا سرکار نے فرمایا لے تو بھی تیر مار لے. اب جب یہ بطن مبارک نظر آیا تو وہ صحابی نے اپنی تیر پھینکی اور سرکار کے جسم سے چپٹ گئے. کبھی سرکار کے سینے کو بوسا دیتے تھے، کبھی سرکار کے شکم مبارک کو بوسا دیتے تھے. اور سرکار فرماتے تھے فاعتنہ فقبل بطنہ، وہ سرکار کے سینے مبارکہ کو بوسا دیتے تھے. سرکار بار بار ان کے سر کو سہلا کر بولتے تھے سواد یہ کیا بات ہوئی، یہ تم کیا کر رہے ہو. وہ جملے سننے کے لائق ہیں، کاش ہمیں غیرت ایمانی نصیب ہو جائے. کہتے ہیں یا رسول اللہ حضر ما ترى فاردت ان يكون آخر العهد بما، حضور مجھے نہیں پتا کہ میں بعد میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں. حضور مجھے نہیں پتا کہ میں بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. حضور میں آپ کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں، میرے ہاتھوں سے میں آپ کو مصافحہ کر سکوں نہ کر سکوں. آئیے مس جلدی جلد کا یا رسول اللہ. لیکن میرے دل نے کہا مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے جسم کی کھال آپ کے جسم مبارک سے لگا دوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ آپ کی شفاعت بھی ملے گی اور آپ کا تعلق بھی ملے گا. یہ صحابہ کی محبت ہے اور یہ ان کی عقیدت ہے اور ان کا مقام ہے. آج وہ پروفیشنل دین لانے والے کہ ٹھیک ہے جی جہاد ہو گیا، جہاد سے تلوار اٹھانے کا نام ہے. میں نے کہا وہ فساد بھی بن سکتا ہے. وہ جہاد جب بنے گا جب اس میں حب رسول کے پہلو شامل ہوں گے، اس میں تعظیم رسول کے تقاضے شامل ہوں گے. آج کشمیر کے نام پر بعض شیطانوں نے جہاد کی بات کی اور جہاں پر ان کے وہاں پر جب وہ دیکھتے تھے کہ کسی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو جناب وہ کشمیر کے ہندو کو بعد میں پہلے مسلمان کو مارتے تھے کہ جناب اسے مارو یہ ضروری ہے. لیکن حضرات گرامی صرف جہاد نہیں، جملہ عبادات، جتنی عبادتیں ہیں اور جتنی بھی عبادتیں ہیں چاہے وہ فرائض ہوں یا فروع ہوں، اس میں اگر حضور کی محبت
داخل نہ ہو، حضور کی محبت کا دخل نہ ہو، تو وہ عبادت بن ہی نہیں سکتی۔ جہاد بھی دیکھیں، نماز بھی دیکھیں، روزہ بھی دیکھیں، زکات بھی دیکھیں، ہر ادا آپ دیکھیں، حج کو بھی دیکھیں، تو صحابہ نے دیوانہ وار اسی عقیدت کو پیش کیا ہے۔ جا رہے ہیں خدا کو جان دینے کے لیے، لیکن کہتے ہیں حضور میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ آپ سے گلے مل ہی لوں میں، پھر پتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ سے ملاقات ہو نہ ہو۔ ان جیسا سوز اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جیسا ان کے قلب پر ایمانی سوز و گداز ہے، رب کریم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک، یا اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو نے مرحمت فرمائی تھی۔ مولا ان کے سینے کو جس طرح تو نے اپنی محبوب کی محبت کے لیے کھول دیا تھا، مولا ہمارے دلوں کو بھی ایسا کشادہ فرما، ایسا کشادہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ درجنوں آپ نے صحابہ کی روایت ہماری اس تقریر میں سن لی۔ حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان کا بھی ایسی واقعہ تھا احد کا، جو بعد میں ہے، جس کو میں نے پہلے سنا دیا آپ کے سامنے، کہ وہ بھی یہی کہتے تھے حضور میں نے تو آپ کے دم مبارک کو پی لیا ہے، خون پی لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ، اگر تم نے یہ پی لیا ہے تو یاد رکھو کہ اس پینے کی وجہ سے ہوا ہے یوں ہے کہ جناب اب تم پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور جنگ کا واقعہ بھی موجود ہے اور ایسی بے شمار موجود ہیں۔ حضرت عکاشہ جو اس جنگ میں شامل ہیں، یہ تو حضرت سواد ہیں، حضرت عکاش بن محسن، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اس جنگ کے اندر سوار تھے۔ جب ان کو بھی دوران سب صحیح کرنے میں، یا سرکار جب روانہ ہوئے تھے اس وقت یہ بھی ساتھ میں چل رہے تھے، تو یہ اپنی موج میں بہت آگے آگے جا رہے تھے، یعنی بس جہاد کا جذبہ تھا نا، تو یہ آگے آگے جا رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ بہت آگے آگے جاتا ہے، ساتھ میں نہیں چل رہا ہے، تو میرے آقا نے ان کے کندھے کے اوپر ایک چھڑی ماری اور فرمایا ساتھ چلا کر ہمارے، کیا فرمایا؟ تو مرشد کبھی ایسی بات کرے، اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، کیونکہ سرکار کے آداب ہی سے تو سارے آداب نکلیں گے۔ اب اس سے پتا چلا مرشد اگر کبھی مرید کے ساتھ یہ کرے نا، تو مرید کرنا نہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم نے تو جناب جو ہے کہ پیر تو ایسا ہونا چاہیے جو گونگا بہرا ہونا چاہیے، ہم اس کے سامنے ناچیں پھریں گائیں سب کچھ کریں، وہ صرف دعاؤں سے نوازتا رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی باتیں بھی آپ کے بتائی کہ امتحانات نبی پر بھی آئے ہیں، پیر پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس امتحانات کے نشو و فراز سے نہیں کہ میرا پیر کامل نہیں اس لیے اس پر مصیبت آ گئی ہے، کیونکہ مرید اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ پیر کے لیے فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا مرید نہ بنے تو یہ بہت بڑی عافیت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی عافیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ آگے جا رہا ہے، تو سرکار نے ان کے کندھے پر گویا کہ عصا مارا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چل۔ عکاشہ بن محسن کو فرمایا ہمارے ساتھ چل۔ انہوں نے بھی سرکار سے کہا کہ حضور مجھے اس کا جو ہے وہ قصاص چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی دے دی، فرمایا لے مجھے مار لیتے بس، تاکہ تیرا قصاص ہو جائے۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی لی اور کہا کہ نہیں حضور، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت یہ میرا کندھا جو تھا یہ برہنہ تھا، یہ اس پر کپڑا نہ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ نہیں تھا تو ایسا کر لیتے ہیں۔ سرکار نے جب اپنے جبہ مبارکہ کو اٹھایا اور جب مہر نبوت نظر آئی پشت کی جانب سے، تو یہ اپنے سینے کو لے جا کر سرکار کی پشت سے لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو سرکار کے سینے کی طرف بڑھاتے ہیں اور بار بار چومتے ہیں، بار بار چومتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں۔ طبرانی معجم الکبیر مجموع الزوائد میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، میرے آقا مسکراتے ہیں یہاں تک کہ دندان نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں عکاشہ یہ کیا کرتا ہے تو؟ کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لے لوں۔ اس وقت سرکار نے حضرت عکاشہ کو یہ فرمایا تھا۔ مجموع الزوائد، طبرانی معجم الکبیر، امام حاکم کے مستدرک میں صحیح روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو، جو جنت میں میرا رفیق دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو دیکھ لو، جو جنت میں میرا رفیق دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لو۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت عکاشہ بن محسن کو عطا فرمایا، اور جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ سرکار کے پاس پہنچے گا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے کہا کھجور کی شاخ اٹھا، کھجور کی شاخ اٹھائی، سرکار نے فرمایا کن السیف۔ بدر کے ایک ایک واقعے کو ہم مہینہ چلا سکتے ہیں، یہ کن السیف جو سرکار نے کن فرمایا نا، اس پر ایک لمبی اختیار کی بحث ہے۔ سرکار فرمایا ہو جا تلوار۔ وہ تھی تو کھجور کی چھڑی، وہ تلوار کیسے ہو سکتی تھی؟ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو لیا اور سرکار نے فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، اس کو لے اور کفار کے ساتھ لڑ، اور فرماتے میں نے اس کو لیا اور لڑا تو میں جس تلوار پر مارتا وہ دو ٹکڑے ہو جاتی اور یہ چھڑی ہوا میں پھر لہراتی رہتی تھی، یعنی فولاد کی طرح۔ اور سرکار نے فرمایا یہ تلوار صرف تلوار نہیں ہے بلکہ فرمایا ھذا سیف العون، یہ مدد والی تلوار ہے۔ آپ نے وہ تلوار سنبھال کر رکھی یہاں تک کہ انکار ختم نبوت کا جب ختم نبوت کے مسئلے پر جب یہ ظالم اٹھے
اور مرزا احمد قادیانی کے آبا و اجداد میں سے مسلمہ بن کذاب اور گویا کے طریحہ جیسے لوگ جب کھڑے ہوئے تو مدعی نبوت طریحہ اسیری نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت یہ تلوار آپ کے پاس تھی اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس بدبخت کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت عکاشہ بن محصن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار عطا فرمائی۔ جنگ احد کے اندر سرکار نے عبداللہ بن جہش کو تلوار عطا فرمائی ہے، ان کو بھی ایسی شاخ اٹھا کر دی ہے عبداللہ بن جہش کو، اور فرمایا کن سیف، وہ تلوار بن گئی، وہ تلوار بن گئی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ کن مجازی اور کن عطائی، یعنی جو ہو تو ہو جائے، تو اللہ یہ عطا کہ ہو، یہ اذن جو اس کو عربی میں کن کہتے ہو، تو یہ رب کریم عطائی طور پر اپنے محبوبوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مرغی کی ہڈیاں جمع کی اور اس پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا کوئی دجاجہ مرغی ہو جا، تو مرغی کوکو کرتے ہوئے باہر آ گئی اور ہو گئی۔ تو یہ سرکار کو ملا رب کی طرف سے اور غوث اعظم کو ملا سرکار کی اتباع کی وجہ سے۔ تو یہ رب کریم گویا کہ عطا فرماتا ہے۔ اور خود غوث اعظم فتح الغیب، ابن تیمیہ وغیرہ اس کے مقر ہیں، خود فرمایا غوث اعظم نے کہ جب تو مقام ولایت پر پہنچتا ہے تو وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، سب سے پہلے منصب پر خدا تجھے کن کی طاقت عطا فرماتا ہے، کن کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ فتح الغیب کا 40واں خطبہ ہے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح بے شمار واقعات تلوار کے بھی ہوئے۔ سرکار کے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان وہ لڑ رہے تھے، ایک دور سے تیر آیا اور آنے کے ساتھ وہ تیر گویا کہ آپ کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ اتنا خطرناک وار تھا کہ جب آنکھ میں لگا تو آپ کو غشی طاری ہو گئی۔ آپ خود سوچیں اتنے نازک سے تیرے اور گویا کہ ٹکٹکی باندھی ہوئی چھوٹی سی آنکھ پر اگر ہلکا سے تنکا بھی لگ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، اور دور سے آنے والی اگر تلوار لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ حضرت گرامی جب وہ لگا تو آپ مدہوش ہوئے۔ ایک ساتھی نے آپ کو پکڑا، فرمایا مجھے لٹایا نہیں کرو اور نہ مجھے لٹاؤ، لے چلو مجھے۔ کہاں؟ فرمایا میرے آقا کی بارگاہ میں۔ اس صحابی نے کہا کہ ارے رک جا، لے کے تو چلا جاؤں گا، یہ کہہ دیتے لے کے چلا جاؤں گا، پہلے کوئی مرہم تو لگا دوں۔ نہیں، کوئی طبیب وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو ان کا کام تھا ہی نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان کو لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس کو تیر کو نکالنے کے بعد اب ساری آنکھ رخسار پر بہہ گئی تھی۔ اس کا تصور آپ کریں کہ ساری آنکھ رخسار پر بہہ گئی تھی، اور گویا کہ حال یہ تھا کہ جناب آنکھ کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے سے جو خون کے ذرات تھے اور جو لوتھڑا تھا گوشت کا، اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کی بائیں آنکھ تھی اس کے اندر رکھا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے سرکار نے لعاب دہن نکال کر لگا دیا۔ آپ ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھیے، وہ لکھتا ہے کہ لعاب لگنا تھا، زخم بھی گیا اور بصارت آ گئی، بصارت آ گئی۔ یہ مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جو تم نہیں کر سکتے وہ نبی ولی کہا کر سکتا ہے۔ تمہیں تو تمہاری بیوی بھی بزرگ نہیں مانتی ہے، اور وہ کہتی ہے آج 40 دن کے لیے گیا، کل خدا کرے 1 سال کے لیے جائے، اس کی پخ پخ سے میری جان چھٹے۔ لیکن خدا نے انبیاء اور اولیاء کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت گرامی جو شان جو نبی کا نہیں، اس کے لیے ایسی جملہ رکھنا چاہیے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ڈھکوسلا ہوگا، وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان چاہتا کیا ہے؟ ایمان چاہتا ہے کہ پورا کے پورا دل مصطفیٰ کا ہو۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ پھر پورا کا پورا دل جو ہے نا یہ مصطفیٰ کا ہو، اس کا ایک گوشہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایک گوشہ بھی کسی کے پاس گیا وہ منافق ہو جائے گا، وہ منافق ہو جائے گا۔ یہ پورا کے پورا دل، فاضل بریلوی کہتے ہیں پورا کے پورا دل وہی ہونا چاہیے، وہی جانا چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بجا ایک جاں 2 جہاں فدا۔ فرماتے ہیں دل میں خواہش تو یہ ہے کہ 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھیں اسی وقت درست ہو جاتی ہے۔ اب جنگ کے اختتام پر قلیب بدر کے پاس، یہ میں نے کئی واقعات اس میں سے چھوڑ دیے وقت نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس میں بے شمار غیرت اور ایمان اور لحظہ در لحظہ صحابہ کی غیرت اور استقامت کی نظیریں موجود ہیں۔ کاش ہمیں ایسا بھی وقت ملے کہ کھل کر ہم کہیں کہ ہاں آج بدر کی جو بات تھی وہ سنا دی۔ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تمہیدی جملے بولے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہ ابھی اللہ آپ کو استقامت دے مجھے بھی دے، یہ صرف ہم نے عنوان ذکر کیا ہے، عنوان، اس کے جو موضوع سبجیکٹ تھے بدر کے اس کو ذکر کیا، اس کی تشریح کی طرف ہم گئے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ بھی اس عنوان کے تحت خدا جس کے سینے کو جتنا شرح فرمائے گا وہ اتنا صحابہ اور دربار رسالت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔
حضرت گرامی جنگ جب ختم ہوئی قلیب بدر پر لا کر، بدر کے کنویں پر لا کر کافروں کو اٹھا کر پھینکا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جا جا کر ایک ایک کافر کو دیکھا. میرے آقا نے جس جگہ جو لائن کھینچی تھی وہ کافر گویا کہ وہیں گر کر مرا تھا. بال برابر فرق نہیں آیا. اس کو لا کر ایک دوسرے کے اوپر لا کر پھینک دیا گیا. ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہے، عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، شیبہ کی لاش پڑی ہوئی ہے. میرے آقا آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا، لوگ کہتے ہیں یا تو خدا کو کہتے ہیں. اکثر یا اللہ لکھا تو یا محمد نہیں لکھا، صرف محمد لکھ دیا. ہم نے کہا یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ بولا نہیں، یا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا تو یہ 40 دن کے لیے تو آپ نے جہنم کما لی پھر اپنے لیے معاذ اللہ، کہ آپ نے جو خدا کا حق نہیں ہے، جو بندوں کا حق ہے، وہ تم زبردستی ملا کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. بولے نہیں، یا ہم نے یا محمد اس لیے نہیں لکھا کہ یا اللہ کے ساتھ ہوگا، محمد کے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہاں میرا آقا فرماتے یا ابا جہل، یا تو سرکار ابو جہل کے ساتھ بھی لگا رہے ہیں. یا عتبہ، یا شیبہ، یا کو لوگ اژدہا سمجھتے ہیں، کوئی سانپ سمجھتے ہیں جو دماغ کے خشک مریض ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یا کیا تو بندہ مر جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ یا کسی کے ساتھ لگ نہیں سکتا. میں نے کہا سرکار ابو جہل کے ساتھ لگا رہے ہیں. بخاری اٹھا کر دیں یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یا شیبہ. اب اگر یا اللہ کے سوا لگ سکتا ہے تو تم کلمہ پڑھو، اور اگر نہیں لگ سکتا تو پھر کلمہ پڑھو، اس لیے کہ تمہارا کہنا دین نہیں ہے، سرکار کا کہنا دین ہے. سرکار کا کہنا دین ہے. مرے ہوئے کافر کو جب سرکار کہیں یا تو شرک نہیں، کافر کو کہیں تو شرک نہیں، تو حضور کو کہنے سے کیسے شرک ہو جائے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ پھر فخر سے کہتے ہیں ہم نے دین سمجھ لیا. ہم نے کہا تو شیطان نے تو آپ کو پورا پریشر دے دیا. بندہ سمجھ کر کہے کہ میں نے کچھ نہ سمجھا، آپ نے سمجھا کچھ نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے سب سمجھ لیا، ہم نے تو سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ اپنے محاسبے کی ہمیں عادت عطا فرمائے. سرکار فرمائے یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، حل وجدت ما وعدکم اللہ ورسول حقا، تمہیں وہ چیز پہنچ گئی جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کی تھی، پہنچ گئی. حضرت عمر آگے آ کر کہتے ہیں حضور یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں سنتے یا رسول اللہ، یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر چھوڑ دو مجھے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. دم مرا ہوا کافر مصطفیٰ کی آواز کو سن سکتا ہے، مصطفیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سن سکتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنا سکتے ہیں. تو میرے آقا عالم شہادت میں، وہ برزخ میں ہے. تو جب میرے آقا اس عالم میں رہ کر اس عالم کو سنا سکتے ہیں تو اس عالم میں رہ کر اس عالم کو بھی سنا سکتے ہیں. بعید نہیں، یہ تو بالکل دونوں طرف سے بات ہے. جب یہاں سے محال تو وہاں سے بھی محال ہے. جب یہاں سے آپ نے بات کر دی اور اس نے سن لیا تو یقیناً جب آپ گنبد خضرا سے کبھی سنائے تو امتی سن لے، یہ بھی بعید نہیں ہے، یہ بھی بعید نہیں ہے. اور میرا آقا فرماتے ہیں یہ مرا ہوا کافر تجھ سے زیادہ سن رہا ہے. تو جب مرا ہوا کافر مرنے کے بعد سنتا ہوگا تو جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. ہم نے کہا آپ کے مردوں کی بات بھی نہیں بھائی، ناراض نہ ہونا، ہم تو بات ایمان کی کر رہے ہیں. لیکن کافر ہے وہ بھی سنتا ہے، پھر آپ کون سے زمرے کی بات کریں گے؟ اس حدیث سے تو پتہ چلا کافر بھی سنتا ہے، تو کون سی جماعت ہوگی جو نہیں سنتی ہے؟ کافر بھی سن رہا ہے مرنے کے بعد. اب اگر مومن بھی سن رہا ہے مرنے کے بعد تو دونوں میں فرق تو نہیں ہوا، دونوں تو برابری ہوئی. مومن سنتا بھی ہے، خدا سے سفارش بھی کرتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے اوصاف کا مظہر بن جاتا ہے تو رب سے جو سوال کرتا ہے رب اس کو عطا فرماتا ہے. اب سنتا مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے، تو دونوں تو ایک ہی درجے میں ہوئے. تو مومن کے ایمان کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو حدیث پاک سے حاصل ہوا کہ کافر کی قبر پر جا کر سر بھی تھوپو تو وہ سنے گا تو سب، لیکن چیخ و پکار کرے گا، کر کچھ نہیں سکتا. لیکن اگر غوث اعظم کی مزار پر جاؤ، اہل ایمان کی مزار پر جاؤ تو وہ سن بھی سکتا ہے اور تمہاری فریاد خدا کو سنا بھی سکتا ہے. یہ فرق ہے خدا کو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو بتخانہ نہ بنانا، میری قبر کو بتخانہ. اس کے کئی جوابات ہیں، اس میں سے ایک ضمن کہتا ہوں، میری قبر کو بتخانہ نہ بنانا. کہا دیکھو سرکار نے فرمایا گنبد نہ بنانا، یہ نہ بنانا. ابے میں نے کہا بھائی بتخانہ نہ بنانا. بت سنتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا جی دیکھتا ہے؟ کہا نہیں. تو میرے آقا کہتے ہیں جاہل نہ بننا، بےمان نہ بننا، میری مزار پر آؤ تو میری نیت کر کے آنا، بتوں کی طرح گنگا بہرا نہ سمجھنا، میری مزار کو بتخانہ نہ بنانا. ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے،
یہ تو حدیث ہماری تائید میں ہے اس مسئلے کے تحت، وہ جس مسئلے کے تحت تو اس کا جواب دوسری جگہ پر ہوگا، لیکن یہاں سے جو میرے آقا نے جو صنم کی بات فرمائی ہے تو صنم کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں، اس کی تعریف دیکھیں تو وہ جامد چیز ہے، بے حس چیز ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تشبیہ ہے تو من کلی وجوہ ہوتی ہے نا، تو ایک گویا کہ کئی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب حدیث کا معنی ظاہری بھی ہو سکتا ہے، تفاسیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ظاہری معنی اس کا بت کے اعتبار سے ہوگا تو وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا ثابت ہو جائے گا۔ حضرت گرامی آئیے شہداء بدر کی وہ نام ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کی شان عظمت خدا کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں، اور ابھی تو ہم نے کچھ بولا ہی نہیں، بچنگی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ آئیے چلتے چلتے شہداء بدر کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان کا فاتحہ ابھی پھر ہوگا اور آپ نے بار بار یاد رکھنا ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں یہ تو ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ شہداء بدر پر، شہداء احد پر، شہداء حنین پر، شہداء کربلا پر۔ سنیوں کے تو بڑے رابطے ہیں الحمدللہ۔ المرء مع من احببت، میرا آقا نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا یہ دعا کرو، دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہا کچھ نہیں پتا، کیا کہا آپ نے کچھ نہیں پتا، تو ہم نے کہا جس کو ابھی کچھ نہیں پتا اس کو بعد میں بھی کچھ نہیں پتا، جس کو ابھی کچھ نہیں پتا، جو ابھی ان کا نام لینے میں جھجک کرے اور ڈرے بولے نا، تو یہ محبت کیسی ہوئی؟ صحابہ کہتے حضور ہم تو ایک جماعت سے محبت کرتے ہیں، ایک شخص محبت کرتا عمل ان کی طرح نہیں کرتا، یعنی عمل میں مستقیم ان کی طرح نہیں ہے، محبت پہنچے گی؟ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جب محبت ہے تو پھر اس کا اعلان ہے، اس کا اظہار ہے۔ ہم نے کہا جی غوث اعظم کی روح کو پہنچا، داتا صاحب کی روح کو پہنچا، شہداء بدر کی روح کو پہنچا، شہداء احد کی روح کو پہنچا۔ اور یہ شہداء بدر کون ہے؟ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جناب اصحاب مدبرین، وہ صحابہ حضرت اسرائیل تنہا روح قبض کرنے نہیں آتے، حضرت اسرافیل تنہا سور نہیں پھونکیں گے، حضرت میکائیل تنہا یہ سبزہ بادل وغیرہ نہیں چلاتے، ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری ٹیم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ غیر رسول ہیں۔ اب وہ غیر رسول ہیں تو عام فرشتے ہیں، اور اولیاء جو ہیں وہ غیر رسول ہیں تو وہ صالحین ہیں۔ تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت محمدیہ کے صالحین اور صالحات عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ شرح قائد میں علامہ تفتزانی نے آخری بحث کے اندر اس مسئلے کو بڑے زوردار انداز میں اٹھایا ہے، تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ عام فرشتوں سے غوث اعظم افضل ہے، عام فرشتوں سے حضرت ابوبکر افضل ہے، عام فرشتوں سے اصحاب شہداء بدر افضل ہے۔ تو یہ جب یہ فرشتے رسول فرشتے جو ہیں جو ان سے درجے میں افضل ہیں، جب کسی مہم پر جاتے ہیں تو فرشتے اور ان کی ارواح ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی ارواح ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں بعض ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی رحمت آتی ہے یا جب کوئی معاملہ دنیا میں بروئے کار ہوتا ہے تو اصحاب بدر کی روحیں ان فرشتوں کی پہلی صف میں معاون ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یہ اصحاب بدر یوم الفرقان کے مالکوں کا مقام ہے۔ آئیے ان کا نام نامی اس میں گرامی میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ تقریباً 14 کے قریب وہ صحابہ ہیں کہ جن کو جام شہادت نصیب ہوا، میں ان کا نام یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حارث کے فرزند گویا کہ سفیان سے بڑے بھائی جو تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، سعد بن وقاص کے بھائی ہیں، سارا گھرانہ ماشاءاللہ ایسا ہے، اور ان کی عمر اس وقت 16 یا 17 سال تھی۔ تیسرے ہیں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذو شمالین بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ، مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، عاقل بن بکیر۔ ابھی محبت کی بات چل رہی تھی، نام ہونا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کے سب سے غلام جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اور حاکم نے وائل کی روایت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر گویا کے لوگوں کی بات کی ہے، 3 آدمیوں کا سب سے ذکر کیا ہے، لقمان، بلال اور مہجہ، اور اس میں مہجہ جو تھے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کی شہادت یہاں پر ہوئی۔ اور 90 صحابی حضرت صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10ویں صحابی حضرت یزید بن حارث، 11ویں صحابی ہیں حضرت رافع بن معلّہ، اور 13ویں صحابی حضرت عوف بن افرا، اور 14ویں صحابی تھے حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزاء۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف ان کی روح اقدس کی طرف پڑھیے، اور جو جو جائز مرادیں آپ کے دلوں کے اندر ہے، اور آج آپ نے سابقہ وقت کے مطابق زیادہ وقت لگایا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیش کرانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو وقت دیا ہے دل میں یاد کریں، مولا وقت دیا ہے،
اپنا مال چھوڑا، مولا کریم اپنا وقت چھوڑا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہماری یہ آرزو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الفاتحہ. مولا کریم جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما. دوران درس مولا کریم اصحاب بدر کے حوالے سے اگر کہیں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں تو مولا کریم اسے معاف فرما. مولا کریم حاضران محفل نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ وقت تیرے لیے دیا ہے، تیرے محبوبوں کے لیے دیا ہے، اور مولا کریم جو تیرے لیے تیرے محبوبوں کے لیے وقت دیتا ہے تو دونوں جہانوں کی کامرانی اور کامیابی نصیب عطا فرما. بس اوقات یہ ہوتا ہے باہر جا کے ہم کہتے ہیں بیان بہت لمبا ہو گیا، ہم بہت دیر بیٹھ گئے، تو یہ چیزیں صرف من جانب اللہ ہے. بیان اگر لمبا ہوا تو جناب اس میں اللہ کا نام ہوا، اس کے محبوب کا نام ہوا. مولا ہمیں نہ شکری نہیں، ہم یہاں پر بیٹھ گئے، یہ تیری توفیق تھی، ورنہ ایسی محفل میں جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی بندہ نہ تیرا ذکر سن سکتا ہے نہ تیرے محبوبوں کا ذکر سن سکتا ہے. مولا یہ توفیق تیری طرف سے تھی، اس توفیق کی برکت سے مولا کریم ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم یہ ہمارے اسلاف میں سید حضرت شہداء بدر، حضرات شہداء بدر کہ جن کے کارنامے پر آج یہ مسجدیں آباد ہیں، ہمارے چہروں پر سنتیں آباد ہیں، آج گلی کوچے کائنات کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل رہا ہے، یہ سب انہی کی برکتیں ہیں، یہ سب انہی کی کوششیں ہیں. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی حمیت، ان کی غیرت، ان کی للہیت، ان کی حمیت اور غیرت اور استقامت سے ہمیں مولا کریم حصہ مرحمت فرما. ان کی صبر و استقلال سے حصہ مرحمت فرما. وہ برہنہ پاؤں ہو کر لڑنے گئے تھے مولا، ہمیں ان کے حلم میں سے ہم ایسے بن تو نہیں سکتے. مولا کریم پھر بھی تیرے محبوب کی اور مولا کریم تیرے دین کے لیے ایثار، اخلاص اور قربانی کے جذبے ہمیں بھی مرحمت فرما. مولا کریم بڑھ چڑھ کر تیرے محبوب کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دل کو کلی طور پر تیرے محبوب کے قدموں پر نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ دل کو کلی طور پر تیرے محبوبوں کے قدموں میں نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن جن صحابہ کو تیرے محبوب کی جانب سے بدر کے میدان میں برکتیں ملی ہیں، مولا کریم ہم نے بھی بدر کو دیکھا، دور سے دیکھا، اس مارکے کو دیکھا، اس میدان کو دیکھا. مولا کریم ہم نے وہاں پر حاضری دی، مولا کریم وہ حاضری بھی قبول فرما، اور یہاں سے جو ہم ان کی روحوں پر سلام پیش کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما. مولا کریم دنیا میں بھی ان کا ساتھ مرحمت فرما، قبر میں بھی ان کا ساتھ مرحمت فرما، حشر میں بھی ان کا ساتھ مرحمت فرما. ان کے صدقے مولا کریم ہر مصیبت سے دور فرما. وہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، مشکلوں کو حل فرمانے والے ہیں. مولا کریم ان کے صدقے سے ہماری زندگیوں کی مشکلیں آسان فرما. مولا کریم ہم پر جو صحبتیں اور تکالیف جس اعتبار سے ہے، جس سے ہماری کمر ٹوٹی جاتی ہے، مولا کریم اس سے ہمیں سبکدوشی نصیب فرما. مولا کریم ہمارے دلوں سے بغض نکال، ریا نکال، حسد نکال. ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم رمضان میں روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، زکات دی ہیں، صدقات دی ہیں، تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم بالخصوص یہ گناہگار سیاہکار دین کو بیان کرنے پر تحدیث نعمت سے دعا کرتا ہے جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے. مولا کریم ان کلمات بینات سے ان کے ظاہر، ان کے باطن، ان کے اولاد، ان کے اہل و عیال کو منور فرما، متمتع فرما، کامیابی کامرانی مرحمت فرما، عافیت والا مال، عافیت والی عمر، عافیت والی مولا کریم زندگی مرحمت فرما. ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کی گاڑی کل چوری ہو گئی ہے، دعا فرمائیں. مولا کریم ان کا جو مال ضائع ہوا ان کا مال انہیں لوٹا دے یا اس سے بہتر ان کو بدل عطا فرما. یہاں پر بھی جو حضرات مولا کریم اپنے دلوں میں جائز مرادیں پنہا رکھتے ہیں تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما. آخر میں دعا فرمائیے جو حضرات ہمارے ساتھ یہاں پر اس درس کے اعتبار سے یا اس درس کو مزین کرنے کے لیے یہ ڈیسک ہے، یہ مائک ہے، یہ کمپیوٹر ہے، اور ہمارے یہ بچے جو یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ درس کو آگے پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں اور ان کی سلامتی میں برکتیں اور وسعتیں مرحمت فرمائے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئیے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بالخصوص جو اس جنگ کے اندر تھی، ان کا مقام بھی شہداء بدر میں تو شمار نہ ہوا لیکن ان کی برکتیں انہی افضل ترین اشخاص کے اندر ہے، بالخصوص ان کے نام کے ساتھ اور بالعموم شہداء گویا کہ بدر کے تمام شہداء کے احسار ثواب کی نیت سے اور ان تمام کی محبتوں کو، قربانیوں کو، ان کے ناموں کا ایک تصور جو آپ کے سامنے دیا گیا ذہن میں تازہ کرتے ہوئے، کیونکہ مصطفیٰ کریم انہی سے راضی ہوتے ہیں، انہی کے نام سے راضی ہوتے ہیں.
اب بھیک مانگنے کی نیت سے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں کو ہم نے لیا ہے، ہم گندے ہیں، نکمے ہیں، لیکن نام ان پیاروں کا لیتے ہیں جن کی محبتیں آپ کے دل کے اندر ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ سے لپٹنا چاہتے ہیں، جو آپ سے لپٹتے ہیں، آپ ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ حضور ان کی محبتیں آپ کے دلوں میں ہیں، ان کے صدقے آپ ہم سے راضی ہو جائیے، کیونکہ آپ محبوب کا جو نام لیتا ہے، اور کوئی مانگنے والا بھکاری آ جائے وہ محبوبوں کا نام لے کر مانگے تو محب صادق اس محبوب اس بھکاری کو نہیں دیکھتا، اس محبوب صادق کے نام پر بھیک دے دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ان آپ کے محبوبوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں اپنے خاص شفقتوں سے نوازیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، دین میں ہمارے تسلط کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تسلط کی حفاظت فرمائیے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ بكل هول من الأحوال مقتحم مولاي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کل انشاءاللہ درس ہوگا، اور ہمارے ایک بھائی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہماری توجہ دلائی تھی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے، تو کل درس بخاری جو سلام کی حدیث کے تحت ہے اس پر بھی کلام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔